معاویہ یہ جو کہانا جو ہے اس کے معنی آتے ہیں، یہ اصل میں لفظ استعمال ہو، یہ اس کے معنی آتے ہیں کہ غیب کی خبریں دینا جس کو کہتے ہیں۔ اور صفحہ بولوں 194 پیج 194 اور پہلی فصل ہے۔ تو آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ بات بتلانا، اس کو کہتے ہیں کہانا۔ کون جیتے گا، کون ہارے گا، کون کس کے کون بچہ کہاں پیدا ہوگا، یہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ تو آئندہ کے بارے میں خبریں دینے والا، خبریں دینا اس کو کہانا کہتے ہیں۔ اس میں بھی کیا ہوتا، دو چیزیں ہوتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان میں آپ کو یاد ہے کہ وہ سٹا کھیلنے والے جو ہوتے تھے نہیں، تو وہ جاتے تھے کسی ملنگ کے پاس اور اس نے کہا کہ وہ جناب پھر رہے ہیں وہاں بیٹھے اور اس کو چائے پلا رہے ہیں، سب کچھ کھلا مٹھائی لا کے کھلا رہے ہیں، اور اس کو بھی وہ بھی بہت ہوشیار تھا، وہ دیکھے کہ اچھا یہ اس واسطے آئے یہ، تو اپنا وہ ایک دو گالی دیتا تھا۔ تو وہ کون سی گالی اس نے دی غور سے سنتے تھے، اس نے جو گالی دی ہے اس سے نمبر نکال لیتے تھے، سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ فلانا نمبر جو ہے ہمارے سٹے کا لگ گیا۔ ایسی بیوقوفی کی بات ہے۔ تو کہتے تھے نمبر ہی گالی دینے والا۔ ہاں، تو الفاظ جو ہیں یا کسی کے اعمال اور اقوال سے کوئی چیز نکالنا، یہ تو کہلاتی تھی عرافہ یا عیافہ۔ اور جو ستاروں کے چلن یا اور اس طرح کی چیزوں کی سے جو خبریں وہ دیتے تھے اس کو کہا جاتا تھا کہانا۔ تو یہ کہانا ہے، اس لیے ایک حدیث میں عرافہ اور کہانا دونوں سے روکا گیا۔ نجوم بھی یہی ہے، نجوم جو ہے عربی میں تو اس کو یوں کہیے کہ عام ہے نجوم، لیکن اس کا ایک حصہ کہانا ہے۔ اور لیکن ویسے جو نجوم میں جہاں منع کیا گیا اس سے مراد جو ہے علم نجوم وہ نہیں کہ میں اس کا حساب و کتاب سیکھنا غلط ہے، بلکہ یہ کہ اس کی سیر اور اس کی چال سے کوئی نتائج نکالنا یہ غلط ہے۔ تو جس کو ایسٹرالوجی کہتے ہیں، ایسٹرالوجی سے روکا گیا، ایسٹرانومی سے نہیں روکا گیا۔ تو معاویہ ابن حکم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم جاہلیت میں کیا کرتے تھے، ہم کاہنوں کے پاس آتے تھے، یا کوہان کاہن کی جمع ہے، تو مطلب یہ کہ یہ کام ہم کرتے تھے کہ آپ بھی کریں۔ آپ نے فرمایا کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھنے والے نے یہ بھی کہا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم جو ہے وہ بری فالیں لیا کرتے تھے، یہ جادو منتر کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ جو فال لینا ہے بری فال، فرمایا یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی شخص تم میں سے اپنے دل میں ایک چیز اس کے دل میں آتی ہے، اور تو اس کی وجہ سے تم میں سے کوئی آدمی اس کی وجہ سے کسی کام کے کرنے سے نہ رک جائے، یعنی بری فعل کو بنیاد بنا کر کسی کام سے رک جانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ مطلب ہوگا۔ تو پھر راوی نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاتھوں سے کچھ چیزیں لکھتے ہیں، تو پھر یہ لکھنا کیسا، یہ بھی صحیح ہے غلط ہے؟ کیونکہ جب ساری چیزیں جاہلیت کے زمانے چلی آ رہی آپ روک رہے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں ہاتھوں سے لکھ لیا کرتے ہیں، یہ کیسا؟ آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ایک نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جو لکھا کرتے تھے، تو جس کا لکھنا ان کے لکھنے کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ بھئی لکھنا اچھے مقصد کے واسطے ہے یا برے مقصد کے لیے؟ اچھے مقصد کے لیے ٹھیک ہے، برے مقاصد کے لیے اسے گمراہی پھیل رہی وہ برا ہے، یہ ہے مطلب اس سے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کون ہے نبی جنہوں نے خاص طور پر
لکھنے کا سلسلہ، تو بعض کہتے ہیں کہ اس میں ادریس علیہ السلام ہیں، اور بعض کے قول ملتے ہیں حضرت دانیال کے بارے میں بھی کہ رائٹنگ اور لکھنا جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا۔ بعض تو کہتے ہیں انہوں نے شروع کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اس کی ایک مرتب شکل جو ہے، آرگنائزڈ فارم لکھنے کے، وہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی۔ زیادہ مشہور ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ وعن عائشة قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بشيء قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 کذبتن اور کذبتن۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں دریافت کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ مطلب یہ بے حقیقت چیز ہے۔ تو انہوں نے کیا یا رسول اللہ، وہ کبھی ایسی باتیں بتا دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ وہ صحیح ہو جاتی، تو یہ آپ فرما رہے ہیں کچھ بھی نہیں، کوئی حقیقت نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کبھی تو صحیح ہو جاتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں بات جو ہے جہاں سے چلتی ہے وہ تو حق ہے، وہ صحیح ہے، اور بات جہاں سے چلی ہے اس کو جن اور شیطان جو ہے اس کو اچکتا ہے، ایک لفظ کو، جو صحیح بات تھی اس کے ایک لفظ کو ایک شیطان اچکتا ہے لے کر فیقرها فی اذن ولی قر الدجاجہ، جس طرح سے مرغی جو ہے ٹھٹک ٹھٹک کر وہ ڈالتی ہے نا، کیا بولتے ہیں، دیکھا ہوگا اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کیسے کھلاتی ہے مرغی، کبھی دیکھا نہیں دیکھا، وہ ٹھک 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 کرتی رہتی ہے اور وہ دانہ زمین پہ سے اٹھاتی ہے اور پھر منہ سے چھوڑ دیتی ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ ہے قر الدجاجہ۔ تو اس نے کھانے کے واسطے نہیں منہ میں اٹھایا بلکہ اٹھا کر پھر چھوڑ دیتی ہے تاکہ اس کا بچہ دیکھے اور اسی طرح سے اس کو اٹھا کر زمین سے کھا لے، یہ ہے قر الدجاجہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ جن شیطان وہ اپنے دوست کے کان میں اس لفظ کو اسی طرح سے ڈالتا ہے جس طرح سے مرغی جو ہے وہ ڈالتی ہے دانہ۔ اب وہ لفظ تو ایک ہے لیکن اب اس میں کیا ہے، فَيَخْلُطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِن 100 كَذِبَةٍ، اس میں یہ جو ہیں، یہ جو ان کے دوست ہیں جنات کے اور شیاطین کے، وہ اپنی طرف سے اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایک آدھی بات صحیح بھی نکل آئی، کیونکہ اصل ایک لفظ تو صحیح تھا ہی اس میں۔ مت پڑھو، اور کبھی کبھی صحیح ہو جاتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے۔ وعنها قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے حقیقت آ رہی ہے شاید، یس، یہ آگے اسی میں تو آ رہا، آگے آ رہی۔ وعنها قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الملائکۃ تنزل فی العنان وهو السحاب فتذکر الامر قضی فی السماء فتسترق الشیاطین السمع فتسمعه فتوحیه الى الکہان فیکذبون معها 100 کذبۃ من عند انفسهم۔ تو صاحب انہی حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور یہ عنان اصل میں تو یہ عنان کہا جاتا ہے، جیسے بول دیتے ہیں آپ لگام، تو مطلب یہ کہ ایک سلسلہ ہے جس سے وہ فرشتے اترتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک بادل کے ہیں، تو بادل کی طرح سے وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں فرشتے آتے ہیں وہ آسمان سے۔ تو جیسے بادل کا بھی ایک آپ نے نام دے دیا، ورنہ یوں کہیے کہ بھئی وہ ایک ایسا ہوا جیسے ایک ہوا چلی آ رہی ہو، ایک گیس آ رہا ہو، کیونکہ وہ تو نورانی مخلوقات ہیں،
تو وہ سب کے سب فرشتوں کی ایک ٹولی کی ٹولی جب وہاں سے چلتی ہے تو بادل کی طرح سے ہوتا ہے. اب وہ فرشتے کسی ایسی بات کا ذکر کرتے ہوتے ہیں کہ جس کا فیصلہ آسمان میں کیا جا چکا ہے. وہی تو کیا ہوا تھا اوپر، ان کا یہ ہو رہا تھا، یہ ہوا تھا، یہ فیصلہ کیا گیا، ہم اس کام کے لیے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں کرتے جاتے ہیں. فتسترق الشیاطین السمع، وہ جو شیاطین جو اپنا فضاؤں میں گھومتے پھرتے ہیں وہ اس سے کیا کرتے ہیں، اس سے چرا لیتے ہیں. وہ چرا لیتے ہیں کوئی ایک آدھا لفظ، جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ان میں سے ایک آدھا لفظ وہ بھی پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ مل کر تو نہیں پوری باتیں سن سکتے، بھاگتے دوڑتے جو انہوں نے کچھ سننے کی کوشش کی وہ ایک آدھا لفظ ان کو مل جاتا ہے، وہ سن لیتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد اپنے کاہنوں کے پاس لے جا کر ان کے دلوں میں اور ان کے دماغوں میں اس لفظ کو ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کا کاروبار چلے، اور جب ان کا بزنس چلے گا تو شیطان کا بھی تو بزنس چلے گا، اس لیے کہ ان کے بزنس جو ہے وہ تو شیطانی بزنس ہے، حقانی بزنس تو ہے نہیں. تو اس لیے یہ اپنے دوستوں کی جا کر شیطان مدد کرتا ہے. اچھا پہلے اس کو سمجھو پھر بتاؤں میں ایک اور بات. تو فرماتے ہیں کہ کہانیوں میں کہ دلوں میں ڈالتا ہے، اسی لیے وحی کا لفظ استعمال کیا. پھر وہ لوگ کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں. تو یہ حقیقت. ایک تو یہ ہوا کہ وہی بات ہے کہ جو سورہ الجن میں فرمایا کہ جنات جو تھے وہ آپس میں اس سلسلے میں پریشانی اپنی ظاہر کرتے تھے کہ آخر یہ کیا ہو گیا کہ ہم جو جا کر کے آسمانوں میں فضاؤں میں بادلوں سے اوپر ہم نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے، وہاں سے ہم خبریں لے لیا کرتے تھے، اور جا کر کے ہم بھی اپنے چیلو چانٹوں کو خبر دے دیا کرتے تھے، مگر ہم تو کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر ہم کوئی اوپر جانا بھی چاہتے ہیں تو ایک آگ کا انگارہ جو ہے وہ ہمارا پیچھا کرتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اب جو پتہ لگا معلوم ہوا کہ اوہو یہ نبی تشریف لے آئے ہیں، ان نبی کی وجہ سے یہ سارا کھیل ہو رہا ہے، سارا کام ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہ پابندی لگ گئی تھی. اب کوئی جن اور شیطان وہ اوپر آ کر کے قبروں کی چوری نہیں کر سکتا. یہ سیکیورٹی کیوں لگائی گئی تھی اللہ کی طرف سے؟ تاکہ قرآن حکیم بحفاظت دنیا میں آئے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے، اس پہ یہ بات نہ آ سکے کہ کسی شیطان نے کہی ہوئی ہے. سمجھا؟ تو اسی لیے قرآن شریف میں صاف کہا گیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن شیطان کی طرف سے، تمہارا دماغ خراب ہے. شیطان جو ہے، شیطان کے بس کا تو ایسا کلام کہنا ہے ہی نہیں، کسی کے بس کا بھی نہیں. دوسری بات یہ کہ بھلا شیطان یہ کیوں کہے گا کہ میری عبادت مت کرو، اللہ کی عبادت کرو؟ یہ ایسی کیسی بات ہوگی؟ شیطان نے اپنے اوپر لعنت بھیجتے رہے، کہتے ہیں شیطان پہ لعنت، شیطان کے راستے پہ مت چلنا، شیطان تمہارا دشمن ہے، سمجھا؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا، یہ شیطان کہے گا؟ تو قرآن شریف میں اس سے اسی لیے رد کیا گیا. تو بہرحال یہ کہ یہ حفاظت کا انتظام جو کیا گیا قرآن حکیم کی خاطر، اور یہ کہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن سے ہٹ کر بھی جو چیزیں آتی رہی ہیں وحی سے، اس میں کسی طرح کی آمیزش نہ ہونے پائے شیطان کی طرف سے. اب وہ کتاب جو لکھی گئی تھی، کیا لکھی گئی تھی؟ شیطانک ورسز، ورسز، وہ اصل میں وہ خود شیطان ہے، اس واسطے کہ اس نے اسلامی لٹریچر میں سے وہ چیز نکالی کہ جو اس کی من بھاتی چیز تھی، اگرچہ اس کا رد کیا جا چکا ہے کہ نہیں بات؟ ایک چیز کسی نے کہی، 10 آدمیوں نے کہہ دیا کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، مگر کوئی آگے آ کر کے وہی چیز لینا چاہے تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہ تو شیطان ہے. اصل میں وہ مسئلہ وہی ہے کہ ایک جو آیت ہے کہ وما ارسلنا من قبلک قرآن شریف کہاں جی؟ وما ارسلنا من قبلک
ہاں انہیں کو تو ہونا چاہیے انبیاء اور ہاں اسی کو تو نکال رہا ہے بھائی. حضرت آپ ہی بتا دیجیے پھر آسانی سے جلدی سے کہاں کو ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول ہاں وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ہے کہاں کو فينسخ الله ما يلقي الشيطان. تو اس میں یہ تھا 52 آیت 344 پیج 52 وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جب اس نے کوئی آرزو کی تمنا کی شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ڈال دیا. یہ ہے القاء شیطانی اس کی آرزو میں. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان. سو اللہ نے جو کچھ شیطان نے ڈالا تھا اس کو تو کینسل کر دیا. ثم یحکم اللہ آیاتی. پھر اللہ اپنی آیتوں کو جو ہے وہ محکم کر دیتے ہیں مضبوط کر دیتے ہیں سالڈ کر دیتے ہیں. اللہ وعلی منع کی یہ ہے آیت. اب جناب اس کو لے کے چلے گئے. معلوم ہوا کہ کچھ ہر نبی جب کچھ کام کرتے ہیں تو شیطان اس میں گڑبڑ کرتا ہے اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس گڑبڑ کو اگرچہ وہ باقی نہیں رہتی اللہ میاں صاف کر دیتے ہیں لیکن شیطان کر دیتا ہے اپنی چال چل جاتا ہے کچھ نہ کچھ. مطلب یہ ہوا. اچھا اب اس سے ایک اور بات کیا نکالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. آپ نے بھی کوئی بات ایسی شیطان کے بہکائے سے کہہ دی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حالانکہ وہ شیطان نے کہلوائی آپ سے. سمجھا نہیں. جو بھی ہوا اس واقعے کو جانے دیجیے. تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ شیطان نے یہ بات یہاں سے لی تھی. ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں اس آیت کو اگر لیا جائے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کہاں پہ خفت کر دیا آپ نے. قرآن شریف آیت دیکھیے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. قبلک کا مطلب کیا ہوا. آپ سے پہلے. آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس میں شیطان نے یہ نہ کیا اور وغیرہ وغیرہ. رسول اللہ کا ذکر کہاں سے اس میں ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں. ہاں تو کہاں سے نکالا اس کمبخت نے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے یہاں امنیہ کا ترجمہ کیا ہے. مفسرین لے رہے ہیں کہ امنیہ کا ترجمہ قول لینا بہت ہی وہ ہے بلکہ یہ اس کے معنی ہوں گے آرزو کے. آرزو کیا ہو سکتی ہے رسول کی. ایک نبی کی آرزو کیا ہوگی. جے بھائی ہیں رسول کی آرزو کیا ہو سکتی ہے نا. یہ تو ہے جن کی طرف ان کو رسول بنا کے بھیجے گیا سارے راستے پہ آ جائیں. یہی تو آرزو ہوگی نبی. اور کیا ہوگی. کہتے ہیں کہ شیطان آ کر کے اس میں گڑبڑ کرتا رسول کی آرزو کو پورا ہونے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت سے شیطان کے ان سارے ہتھ کنڈوں کو ہٹا کر اور اپنی بات کو جو ہے وہ قائم کر دیتا ہے. بتائیے کہ اس بات میں کیا آخر کیا پریشانی ہے. یہ تو ہوتا ہی ہے نا بھائی. شیطان اپنی چال چلتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کام کرتے ہیں. آرزو ان کی ہوتی ہے کہ سب کے سب لوگ راستے پر آ جائیں لیکن شیطان جو ہے وہ گڑبڑ کرتا رہتا ہے. اس میں تو کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ لیکن میں نے کہا کہ وہاں سے وہ سارا فتنہ. تو اس لیے میں اس مناسبت سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم اور جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا اس سب کی حفاظت اور پروٹیکشن کے لیے یہ جنات اور شیاطین کے وہاں اوپر جانے پر پابندی لگ گئی تھی. اس کا ذکر وہاں اس میں کیا گیا سورہ الجن میں
تو اب وہ ایک آدھا لفظ بھاگتے دوڑتے کوئی مل جاتا ہے، وہ آ کر وہ کانوں میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ کاروبار تو ٹھپ نہیں ہونا چاہیے، چلتا رہنا چاہیے بزنس. تو وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وعن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عراف کے پاس ہے. ابھی میں نے بتایا عراف کیا ہوا؟ نہیں، وہ تو کاہن ہوا. عراف میں نے کہا جو کسی کے مطلب یہ ہے کہ بات سے شگون لینا، کسی کی حرکت، کسی کے مومنٹ، کسی کا فعل، ان ساری باتوں سے کچھ نتیجہ نکالنا اور اس کو کہنا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یہ ہے عراف. تو جو شخص عراف کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوں گی. ایک دفعہ بھی جائیے. تو جیسے وہ آپ نے وہ دیکھا نہیں، وہ کیا بولتے ہیں، وہ طوطے لے کے بیٹھے رہتے، یاد ہے؟ وہ ایسے ایسے جا کے پوچھنا بھی نہیں اس سے کیا ہوگا، کیوں پوچھنے جا رہے ہو اس سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دن میں ہے بات کہ اس کا بتایا جو ہے وہ، تو یہ تو ایمان نہیں. ایمان کے جب خلاف ہوا نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ نیوز پیپر میں ہاراسکوپ جو آتا ہے وہ بھی یہی تعریف. کیا چیز؟ ہاراسکوپ نیوز پیپر میں جو ہاراسکوپ آتا ہے. ہاں وہ سب وہی بالکل. اچھا جی. وعن زید بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. زید بن خالد الجہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی صبح کی حدیبیہ میں. کوئی کس سفر میں ہوا یہ نہیں معلوم، وہی جس میں کیا بولتے ہیں ایگریمنٹ ہوا حدیبیہ والا وہ ہے، یا عمرہ قضا ہوا وہ ہے، یہ کون سے، یا حج کے موقع پر، بہرحال یہ تو نہیں کھولا گیا. لیکن حدیبیہ میں آپ نے صبح کی نماز پڑھائی کب؟ جبکہ رات میں جو بارش ہوئی تھی اس کے اثرات آسمان پر تھے. کیا ہوتا ہے اس کے اثرات؟ کیا تھے؟ بادل چل پھر رہے تھے. جب آپ نے نماز پوری کر لی، سلام پھیر لیا، تو لوگوں کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جانتے ہو تمہارے رب کیا فرماتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کچھ زیادہ معلوم ہے، ہم کو کیا معلوم اللہ یہ کیا فرما رہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کچھ تو میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور کچھ جو ہے انہوں نے میرا کفر کیا ہے. یہ فرماتے ہیں اللہ. کیسے فرماتے ہیں کہ جس نے یوں کہا کہ ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ملی ہے، تب تو وہ اس نے میرے ایمان، مجھ پر ایمان اس کا ہے اور ستاروں کا وہ منکر ہے. ستاروں کا مطلب یہ ہے، اب پوری بات جو آگے آئے گی. اور جس نے یوں کہا کہ ہم کو فلانے ستارے کے اس طرح نکلنے کی وجہ سے بارش مل گئی، دیکھو، اور میں کہ وہ اس پر تو ایمان لیا، میرا تو اس نے کفر کر دیا. یہی بات تو اللہ نے یہ فرمایا. اب وہ یہ آپ نے وہ اس طرح سے لوگوں کو روکا ہے کہ تمہاری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بالفرض کا ستارہ بھی اثرات بھی پڑ رہا ہوں، وہ بھی تو اللہ ہی کے حکم سے ہے میاں. تو اصل تو فیصلہ اللہ کا ہے، تو اس لیے اللہ کی طرف نظر جانی چاہیے اور اسی کا فضل جو ہے وہ اس کا اقرار کرنا چاہیے. فضل تو اس کا اور ستارے کا کیا، وہ تو بے جان ہے.
وعن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله من السماء من بركه الا اصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کچھ آسمان سے جو برکت نازل فرماتے ہیں تو لوگوں کی ایک جماعت جو ہے اس برکت کی وجہ سے کافر ہو جاتی. عجیب بات ہوئی، دیکھا اس برکت کی وجہ سے کافر ہو گئی. کیوں؟ برکت آئی تھی، اللہ نے بارش برسائی، اللہ نے، لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. تو بارش نہ ہوتی تو شاید یہ کفر بھی نہ کرتے، لیکن بارش ہوئی اور اس بارش جو اللہ کی رحمت تھی انہوں نے اس کو اپنے کفر کا ذریعہ بنا دیا. تو معلوم ہوا کہ حق بات، صحیح بات، اس سے صحیح نتیجہ نکالنا، غلط نتیجہ نکالنا دونوں ممکن ہے. صحیح نتیجہ نکالو گے یہ صحیح بات ہوئی ہے، لیکن حق بات ہے اور اس سے غلط نتیجہ نکلے گا تو اس حق بات کو برا نہیں کہیں گے، نتیجہ نکالنے والے کو برا کہیں گے. اسی لیے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے. یہ ہے قرآن کے ذریعے سے گمراہی پانے. قرآن تو صحیح ہے، اس سے نتیجہ کیا نکال رہے ہو؟ نتیجہ غلط نکالا، گمراہ ہو گئے بس. کذبۃ او کذبۃ فیقال الیس قد قال لنا یوم کذا وکذا کذا وکذا فیصدق بتلک الکلمۃ التي سمعت من السماء. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کسی چیز کا کوئی فیصلہ فرماتے ہیں، فیصلہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کی اطلاع دیتے ہیں یا حکم دیتے ہیں جو فیصلہ کے ہو چکا ہے. تو جب وہ حکم وہاں سے چلتا ہے تو فرشتوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کسی پرندے کو کہ جس وقت اس کو کوئی خطرہ اور خوف اور وحشت ہوتی تو اپنے پروں کو جو ہے وہ ہلانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ فرشتوں کی بھی حالت یہ ہوتی ہے کہ خدعان کا مطلب کیا ہوا کہ دہشت کی حالت میں وہ بھی اپنے پروں کو جو ہے مارنا شروع کر دیتے ہیں. جس وقت وہاں سے حکم چلتا ہے اس حکم کا اپنا جاہ و جلال وہ اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں اس وقت ان کی حالت یعنی یوں کہیے کہ سخت دہشت کی ہوتی. اور وہ جو حکم ہوتا ہے اس کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کسی چکنے پتھر کے اوپر زنجیر کھینچی جائے. چکنا پتھر ہو اس پر جب چین لوہے کی کھینچیں گے تو جو کیفیت اس کی ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حکم چلتا ہے وہ اس طرح سے. تو اس کے وہ الفاظ نہیں کہ آپ یہ پوچھنے بیٹھے عربی میں آتا ہے کہ انگلش میں آتا ہے کہ اردو میں آتا ہے، سمجھا؟ وہ الفاظ نہیں، وہ تو یہ ہے. اسی لیے قرآن شریف کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ جب آپ پر وحی آتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو آپ نے اس میں یہ فرمایا کبھی تو وہ فرشتہ آتا ہے اور مجھے پڑھ کے سناتا ہے، اور کبھی آپ نے فرمایا کہ وہ آواز اس طرح ہوتی کہ انہا سلسلۃ علی صفوان، یا اور اس طرح کے الفاظ کہ وہ ایک جیسے ایک چین ہے جو پتھر کے اوپر رگڑی جا رہی ہے. اور آپ نے فرمایا یہ میرے اوپر زیادہ بھاری ہوتا ہے. کیوں بھاری ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ براہ راست جو ہے وہ اصل حالت میں وہی آ رہی ہے براہ راست. تو اس کا جو جاہ و جلال اور اس کی شدت جو ہے وہ آپ پر زیادہ بھاری ہوتی تھی، بنسبت اس کے کہ فرشتہ جبریل آ کر کے خود پڑھ کے سنائے وہ بوجھ ختم ہو چکا. سمجھ میں آیا؟ تو براہ راست وحی کا. اس لیے تو یہ یہاں بھی فرمایا کانہ سلسلۃ علی صفوان، صفوان چکنے پتھر کو کہتے ہیں. فاذا فزع عن قلوبهم، جب ان کے دلوں کے اوپر سے وہ گھبراہٹ اور دہشت وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اب حکم کا سلسلہ رک گیا. قالوا ماذا قال ربكم، تو دوسرے فرشتے جو ہیں جو ان سے نیچے کے ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو قالوا للذی قال، وہ جو ہیں اوپر کے فرشتے جنہوں نے وصول کیا ہے وہ اس حکم کو، وہ ان سے جنہوں نے کہا ان سے کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا ہے. تو مطلب یہ کہ ہر طرف گویا ایک طرح کا انتظار بھی ہے اور ایک طرح کی دہشت بھی ہے. تو دہشت اس لیے کہ نہیں کوئی عذاب کا حکم آ رہا ہے، حکم کوئی بھی ہو اس کا اپنا جاہ و جلال ہے.
وہ العلی الکبیر، اور وہ تو بلند درجہ اور بڑی عظمتوں والے ہیں اللہ کی ذات۔ تو اب اس صورت میں یہ حکم اسی طرح سے آسمانوں سے ہوتا ہوا نیچے کے آسمان تک آتا ہے اور اس سے بھی نیچے چلتا ہے، تب اس کو جو چوری کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو سنتے ہیں۔ ادھر ادھر جو ہواؤں میں فضاؤں میں جو جنات اور شیاطین پھرتے رہتے ہیں، وہ اس کو آپس میں جب فرشتے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ وہاں سے یہ حکم ہوا، وہاں سے یہ حکم ہوا، تو اس کو سنتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کو سن کر کے پھر دوسرے ان سے جو ہے دوسرے اور چور کے بھائی اچکے وہ کہلاتے ہیں، وہ اس کو سننا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ایک کے بعد ایک بعد وہ اس طرح سے منتقل ہوتا ہے۔ تو ہاکذا بعض فوق بعض ووصف سفیان بکفی، سفیان ثوری جو ہیں وہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، تو ان حدیث کو روایت کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو اس طرح سے موڑا، فحرفها اصابعه وبدد بین اصابع، یہ ہے اس طرح سے موڑ کر کے اور انگلیوں کو ایک کے اوپر ایک اس طرح سے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے، تو اس طرح سے اوپر والا جو ہے چوری کر کے نیچے والے کو پہنچاتا ہے، اس کو نیچے والے کو پہنچاتا ہے، اس طرح نیچے والے کو پہنچاتا ہے، تو زمین تک جو ہے وہ خبر اس طرح سے یہ جنات اور شیاطین لے کے چلتے ہیں۔ یہ ہے وبدد بین اصابع فیسمع الکلمۃ، تو وہ بات کو سنتا ہے اور جو اس سے نیچے ہے اس کی طرف اسے وہ پاس کر دیتا ہے، پھر دوسرا جو ہے اپنے نیچے والوں کی طرف کو پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جادوگر یا کاہن ہے وہاں تک اس کی بات پہنچتی ہے۔ تو یہ ہے اصل، لیکن اس میں یہ بات بھی ہے کہ بعض دفعہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو شہاب ثاقب ہے، شہاب ثاقب وہ ایک دہتا ہوا انگارہ، جس کو ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ستارہ ٹوٹا، اس کو یہ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میٹیولس آرس ہے، اچھا میٹیورس، شہاب ثاقب۔ تو وہ شہاب ثاقب جو ہیں وہ کبھی کبھی تو یہ چور کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس کے لینے سے پہلے وہ جو ہے وہ جو ہے میٹیورس جو ہے اس پر اٹیک کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اس کو شہاب ثاقب کو وہاں تک پہنچنے سے پہلے وہ سن لیتا ہے اور اپنے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتا ہے، اور پھر جب کبھی اتفاق سے صحیح ہو جائے بات، کیونکہ پوری کی پوری منتقل ہو گئی، تو کہیں دیکھو نا ہم نے فلاں وقت کہا تھا نا، ہو گیا تھا نہیں پورا، تو ایک دفعہ کا سچ 1000 مرتبہ کے جھوٹ کو جو ہے وہ قابل قبول بنوا دیتا ہے۔ یہ ہے ساحر اور کاہن کی باتیں، آپ نے حقیقت بتلا دی۔ وعن ابن عباس قال اخبرني رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اے بھائی سوا 12 ہو رہے ہیں، کیا کرنا؟ نماز کتنے بجے؟ چلیے پھر اور تھوڑا سا پڑھ لیں۔ وعن ابن عباس قال اخبرني رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الانصار انهم بينهم جلوس ليلة مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رمي بنجم والسنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا قالوا الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليل رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ما قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ هذه السماء الدنيا فيخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون۔ مضمون وہی ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے خبر دی ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے جو انصار میں سے ہیں کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران کیا ہوا،
وہ ایک ستارہ جو ہے وہ ٹوٹا اور روشنی ہو گئی، جیسے ستارہ ٹوٹتا روشنی پھیلتی، وہ روشنی ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جاہلیت میں جب تم کیا کہا کرتے جب اس طرح کوئی ستارہ ٹوٹتا تھا جیسا اب ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ باخبر ہیں، علم صحیح تو ان کو ہے، لیکن ہم یوں کہا کرتے تھے کہ آج رات کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ پیدا ہوگا اور بڑا آدمی کوئی مرے گا، تو یہ ہم کہا کرتے تھے۔ دیکھیے ستارے سے جوڑا نا انہوں نے، یہ تھی وہ عقیدے کی خرابی کی بات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو یہ ستارہ کسی کے مرنے کی وجہ سے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے مارا جاتا ہے، لیکن ہمارے پروردگار جب کسی معاملے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو عرش کے اٹھانے والے تسبیح پڑھتے ہیں، پھر ان سے نیچے کے آسمان والے تسبیح پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح اس آسمان دنیا والوں تک پہنچتی ہے۔ پھر جو عرش کے اٹھانے والوں سے نیچے کے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں عرش اٹھانے والوں سے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے، تو وہ ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے یہ فرمایا ہے۔ تو دوسرے آسمان والے بھی اسی طرح سے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر جنات جو ہے وہ اس کو اچکتے ہیں، اس کہا سنی کو، اور پھر اس کو لے جا کر کے اپنے دوستوں کو، جو یہی کاہن اور نجومی وہ ان کے دوست ہیں کیونکہ وہ انہی سے تو تعلق رکھے ہوئے ہیں، ان تک وہ بات لے جا کے ڈال دیتے ہیں۔ تو جو صحیح حالت جو بات سنی وہ اگر وہی پہنچ گئی تب تو واقع ہو گئی، لیکن یہ اپنی طرف سے اس میں کتنے ہی جھوٹ ملاتے ہیں اور اضافہ کر دیتے ہیں، اس لیے قابل بھروسہ نہیں۔ رک جائیں، چلو اور حدیث نمبر 4398 4398 بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن قتادہ قال خلق اللہ تعالی هذه النجوم لثلاث جعلها زینة للسماء ورجوما للشیاطین وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا يعلم۔ رواه البخاری تعلیقا وفي روایت رزین وتکلف کیا ہو گیا وتکلف ما لا یعنیہ وما لا علم له به وما عجز عن علمه الانبیاء والملائکہ۔ وعن الربيع مثله وزاد والله ما جعل الله في نجم حیات احد ولا رزقه ولا موته وانما يفترون على الله الكذب ويتعللون بالنجوم۔ قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان ستاروں کو 3 مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آسمان کے واسطے خوبصورتی ہے، ستارے چمکتے ہیں تو آسمان بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ سورہ الملک میں بھی فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے خوشنما کر دیا، تو چراغوں سے مراد جو ہے وہاں چاند اور ستارے وہی ہیں۔ ایک تو مقصد یہ ہوا۔ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور شیطانوں کو مارنے کا بھی کام ان سے لیا جاتا ہے، تو ان سے جو شہاب ثاقب جو ہیں وہ تو ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ ستارہ ٹوٹ گیا، اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ستارے جو ہیں ان میں سے کوئی گیس نکلتی ہو شعلہ بن کر کے، اور اس طرح سے وہ شہاب ثاقب وہی کہلاتے ہوں۔ اسی لیے سورہ الملک ہی میں اسی آیت میں وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا
حفظاً کا مطلب وہی شیاطین سے حفاظت ہے. اور تیسرا مقصد کیا ہے کہ یہ ایک ایسی علامتیں اور سائن ہیں کہ جس کے ذریعے سے سمتوں کا پتہ چلتا ہے کہ صاحب ڈائریکشن، کہ یہ ستارہ چونکہ فلاں وقت میں فلاں طرف ہوتا ہے تو ہم اس ڈائریکشن میں ہیں، اس سمت میں ہیں. تو جو ہو سکتا ہے اب تو خیر نہیں ضرورت ہوگی، لیکن ایک عرصے تک تو لوگ سمندروں میں اور میدانوں میں انہی ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے تھے کہ بھئی یہ فلانا ستارہ اس طرف ہے تو ہم اس سائڈ کو جا رہے ہیں، چل رہے ہیں. فرمایا کہ بھئی ان کے علاوہ جو ہے ان ستاروں میں اگر کوئی اور مطلب نکالنے لگا تو اس نے خطا کی، اور جو اپنی عمر اس کی ہے اس نے اس کو ضائع کیا. کیا مطلب کہ ایک ایسی چیز میں کہ جس میں لگنے کا کوئی فائدہ نہیں، انسان اپنی عمر کو اور اپنی عمر کے اوقات کو اس میں لگا رہا ہے تو اس کو کچھ ملنے والا ہے نہیں. اس لیے کہ اور جو بھی چیزیں سوچے گا اور سوچنے کی کوشش کرے گا اس کی کوئی بنیاد اور بیس نہیں ہوگی. وَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْلَمُ، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے اندر وہ تکلف کرے گا، کیونکہ اس کا علم یہاں دنیا میں ہے ہی نہیں. ستاروں سے متعلق کہ ستاروں کا کیا اثرات پڑتے ہیں تو ان اثرات کو اللہ ہی بتاتے، اللہ نے نہیں بتایا، تو لہذا اس میں کوئی شخص محنت کرے گا فضول ہوگا. بخاری نے اس کو بغیر سند کے قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. قتادہ چونکہ تابعین میں ہیں تو اس واسطے تعلیقاً کے معنی یہ ہوئے. اور رزین جو محدث ہیں ان کی روایت میں یہ ہے کہ وَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْلِي، کہ جس چیز کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، یہ جو چیز فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے اس کا تکلف انسان کر رہا ہے. کہ تکلف کے معنی یہ ہے کہ یعنی کہ بنا کر کے کوئی چیز تیار کرنا، یہ ہے تکلف، کہ اصل تو اس کی کوئی حقیقت ہے نہیں لیکن آدمی خود ہی گھڑ رہا ہے. وَمَا لَا عِلْمَ لَهُ، جس کا علم اس کو نہیں ہے، اور جس کا علم انبیاء اور ملائکہ جو ہیں ان کو بھی نہیں ہے. تو فرشتے اور انبیاء بھی اس کے بارے میں بتانے سے کہ اس کی حقیقتیں کیا ہیں وہ نہیں بتا سکتے. ربی محدث ہیں، ربی ابن زیاد، ان سے بھی یہ اسی طرح کی روایت ہے، اور اضافہ اس میں یہ ہے انہوں نے کہا کہ بخدا اللہ نے کسی بھی ستارے میں نہ تو کسی آدمی کی زندگی رکھی ہے، نہ اس کا رزق رکھا ہے، نہ اس کی موت رکھی ہے. یہ اللہ پر جھوٹ تہمت باندھتے ہیں کہ بھئی کسی ستارے کے ہونے سے وہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اب جو ہے مصیبتیں آئیں گی. سمجھنا ایسا فلانا ستارہ نکل گیا ہے تو آفتیں آئیں گی، فلانا ستارہ نکل گیا تو زلزلے اور جھٹکے آئیں گے. اللہ نے یہ سب باتیں کسی کو نہیں بتلا رکھی ہیں. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس بابا من علم النجوم لغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السحر المنجم كاهن والكاهن ساحر والساحر كافر. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم سے کوئی بھی ایسی چیز اور ایسا حصہ لینا چاہا جس کو اللہ نے ذکر نہیں فرمایا ہے تو پھر اس نے یوں سمجھو کہ ایک جادو جو ہے اس کا ایک حصہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ جس طرح جادو جو ہے وہ اس لحاظ سے بے حقیقت ہے کہ اللہ نے اس کا کوئی علم انسانوں کو نہیں دیا ہے، تو اسی طرح سے یہ علم نجوم جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگا، اسٹرالوجی جس کو کہتے ہیں. اور آپ فرمایا کہ المنجم جو ہے وہ کاہن ہے، کیونکہ علم نجوم میں تو یہ ہوتا ہے کہ فلانے ستارے کا یہ اثر ہوگا اور فلانے ستارے کا یہ اثر ہوگا، اور کاہن جو ہے وہ الفاظ اور آدمی کی چال ڈھال یا کسی بھی چیز سے اس کے معنی لے کر کے اور پھر وہ بتلا دیتا ہے کہ یہ ہوگا، اور بعض دفعہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ نہیں ہوتا، اس کو کاہن کہتے ہیں. تو منجم جو ہے کاہن ہے، اس لیے کہ دونوں کے دونوں پیپر کی اڑا رہے ہیں، اور کاہن جو ہے وہ ساحر ہے جادوگر، اور جادوگر جو ہے وہ کافر ہے. اس لیے کہ کیوں کافر ہے؟ وہ جادو کے اندر اس کا عقیدہ ہے، اور جادو کا عقیدہ کفر ہے. یہ مطلب نہیں جادو اثر نہیں کرتا، جادو اثر کرتا ہے، لیکن جادو میں عقیدہ رکھنا کہ اصل تو مؤثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے، اور جادوگر نے اپنے جادو کو مؤثر سمجھا ہے اور وہ کام کر رہا ہے. وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک اللہ
قطر عن عباده 5 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون سقينا بنوء المجدح. ابو سعید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے 5 سال بارش روک لیں اور پھر جو ہے بارش برسا دیں تو ایک گروپ لوگوں کا وہ کیا کافر ہو جائے گا. کیا کہے کر وہ یوں کہیں گے فلانے ستارے کے نکلنے سے دیکھو بارش ہو گئی. یوں نہیں کہیں گے اللہ میاں نے بارش برسا دی، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے. بارش اس لیے نہیں ہوتی اب وہ فلانا ستارہ نکل گیا اب ہو گئی بارش، وہ ہو گئی. یہ بات ابو سعید خدری. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. چلیے کتاب الرؤیا الفصل الاول عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة الا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. یہ رویا جو ہے اصل تو را اور حمزہ اور یا یہی ہے جس کے معنی دیکھنے کے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا. لیکن یہ لفظ جب رؤیتن اس طرح استعمال ہو تو پھر اس کے معنی جو مصدر ہے تب تو معنی آنکھوں سے دیکھنا بیداری میں، اور جب یہ الرؤیا یا لزبریا کے ساتھ آئے تو پھر اس کے معنی ہوں گے خواب میں دیکھنا، بیداری میں نہیں بلکہ سوتے ہوئے کچھ دیکھنا. تو یہ اس کا معنی خواب کے ہیں. تو اس باب کے اندر اس سے متعلق حدیثیں آ رہی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا، یعنی اجزاء نبوت جو ہیں سب ختم، چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم تو اب وہ باقی نہیں رہا سرے سے سوائے مبشرات کے. تو نبوت کا ایک حصہ باقی ہے اور وہ مبشرات ہیں. تو عرض کیا صحابہ نے کہ مبشرات کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب. تو اچھے خواب اس کو اس لیے نبوت کا حصہ قرار دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کو جو ہیں ان کے خواب بھی دراصل وحی سمجھے گئے. ان کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خواب جو دکھایا جاتا ہے وہ بھی ایک وحی ہے اور وہ ہوگا. اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تو پھر تو کیا کہنا چاہتا ہے، تیری کیا رائے؟ تو قال یا ابت افعل ما تؤمر. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ وہ کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. تو معلوم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ میرا ابا جان جو پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا خواب جو ہے وہ وحی ہے. تو اس لیے اسی طرح سے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خواب ہے چونکہ اس واسطے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود جنہوں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر میں وہ کوئی کسی طرح کی خطا کر جائیں، یہ ممکن ہے کیونکہ تعبیر لینا ان کا اپنا کام ہوگا لیکن خواب وحی ہوگی. جیسے قرآن شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے سچا کر دکھایا خواب کو. تو وہ خواب کیا تھا؟ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہ تم مسجد حرام میں انشاءاللہ داخل ہوگے ضرور اور بال مڈاتے ہوئے اور کٹاتے ہوئے. یہ سب تو آپ نے خواب دیکھا اور آپ نے صحابہ کو فرما دیا کہ بھئی ہم عمرے کو چل رہے، کون چلے چلو. سب تیار ہو گئے، 1400 تیار ہو کے چل دی. اب وہاں پہنچے تو رک گئے. حدیبیہ میں جو ہے مکے والوں نے روک دیا اور آخرکار ساری محنتوں کے باوجود جس چیز پر ایگریمنٹ ہوا وہ یہ کہ اس سال واپس جاؤ، آئندہ سال عمرہ کرنا. تو اب صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ خواب دیکھا تھا تو پھر یہ
ہمارا عمرہ کہیں کو نہیں ہوا؟ تو آپ نے تو خواب ہی کی وجہ سے یہ سفر کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ خواب تو میں نے دیکھا تھا، مگر اس کا یہ معنی کب سے کہ اسی سال ہوگا. وہ آپ کی تعبیر تھی، آپ نے تعبیر لی تھی، تو اس لیے خواب صحیح ہے. اسی واسطے اللہ نے خواب تو سچا کر دیا. تو نیکسٹ ایئر چلے گئے، اگلے سال. تو خواب صحیح ہوا لیکن تعبیر لینے میں ہوا. اسی طرح سے ایک حدیث میں بھی ہے، آپ نے فرمایا، ہاں اسی میں آ رہی نا، آئے گی، کہاں کو ہے یہ دوسرے صفحے میرے پاس، کہ آگے آ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے خواب دیکھا تھا کہ میں مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جو سرسبز ہے، کھجور کے باغات ہیں. مجھے خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے یمامہ یا حجر ان بستیوں میں جانا ہوگا، لیکن وہ تو یثرب نکلی، یعنی مدینہ، یہاں پہنچے. تو خواب صحیح ہے لیکن تعبیر میں جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو انبیاء کا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے. اس لیے اب وہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ نبی کا خواب ہے. تو آپ کے فرمانے کا حاصل یہی ہے کہ اچھے خواب جو ہیں یہ نبوت کا حصہ ہیں، یہ تو باقی ہیں، ہمیشہ رہیں گے. مومنین کو یہ خواب نظر آئیں گے، لیکن باقی اور نبوت کے تمام سلسلے ختم ہو چکے ہیں، دروازہ بند. الہام بھی ہوئی ہے؟ نہیں، الہام ہے اصل میں، الہام نہیں اس کو کہتے. الہام کہتے ہیں کہ دل میں ایک چیز کا ڈالا جانا، تو اس کو اشارہ غیبی کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اب الہام اور وحی میں دونوں میں کوئی فرق نہیں اصل حقیقت کے لحاظ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ڈال دینا کسی کے دل میں، اس کو وحی بھی کہتے ہیں، اس کو الہام بھی کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے وحی کا لفظ قرآن شریف کے اندر تو عام استعمال ہوا ہے، غیر انبیاء کے لیے بھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی. اسی طرح سے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے جو ہے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. تو انبیاء کے لیے خاص نہیں ہے قرآن شریف کا، چونکہ لغوی استعمال کیا گیا قرآن شریف اس کا، کہ مطلب کیا ہوا کہ جہاں سے چلی اور جہاں پہنچی وہ خبر، بس بیچ میں اور کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو دل میں ڈالنا کہیں گے. تو لیکن فرق یہ ہو گیا کہ اگر یہ الہام کا یہ اشارہ غیبی جو دل میں جو بات ڈالی گئی، اگر یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے تو اس کو وحی کہنے لگے، متبعین انبیاء کے ساتھ ہے تو اس کو الہام کہنے لگے، اور اگر کافروں کے ساتھ ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ یوں کہیے کہ ڈھیل دینا جس کو کہتے ہیں وہ کہا گیا. تو یہ ہے تو مبشرات میں شامل ہوتی ہے. اب جو مبشرات میں صرف جو مومنین صالحین، مومنین کو جو اچھے خواب نظر آئیں گے وہی مبشرات کہلائیں گے. عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب نبوت کے 46 جزء میں سے ایک جز ہوا، 46واں جز کہیں گے اس کو کیا نام ہے، اچھے خواب کو. اصل میں یہ اس طرح سے ہے کہ آپ کے خواب کا زمانہ، اس لیے حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے 6 مہینے تک تو آپ پر یہ اس طرح سے گزریں کہ جو آپ کو رات کو خواب میں نظر آتا وہ دن کے دوسرے دن میں بالکل ایسا نظر آتا ہے دن میں دیکھا ہوا ہے کوئی چیز، دن کو اجالے کی طرف سے. یہ 6 مہینے گزرے. تو 6 مہینے جو ہیں یہ 23 برس کا 146 حصہ ہے. اس واسطے خواب کو جو ہے نبوت کا 66واں حصہ قرار دیا گیا ہے. 46 وہاں.
وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، میری صورت نہیں بنائے گا. یعنی نہیں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح نہیں ظاہر کرے گا کہ وہ آپ پیغمبر ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ آدمی اسی سے دھوکہ کھا سکتا. برخلاف اس کے کبھی کسی اور کی صورت میں آیا دھوکہ کھایا تو کون سے نقصان ہے، ایمان تھوڑی جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روپ میں آیا کہ میں خدا ہوں تو اس میں بھی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ بھئی اللہ نے جو ہے وہ اللہ ایک ہی ہیں اور اس کی صفات لوگوں کو متعین طور پر معلوم ہے، اس کی کیا صفتیں ہیں اور اس کے احکام کا انداز جو ہے وہ شریعت پوری آ چکی ہے، وہاں بھی کوئی گڑبڑ نہیں. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زیارت کو چونکہ سعادت سمجھا جائے گا اور ان کے فرمانے کو لوگ جو ہے عقیدت سے دیکھیں گے، اس بات سے اس میں خطرہ ہے. تو شیطان کو جس طرح روک دیا گیا کہ وہ آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا. وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ. ہاں اب یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اصل شکل آپ کی تھی اسی میں ہر آدمی دیکھے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جس شکل و صورت سے کسی کو عقیدت ہے. بعض دفعہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس شکل میں آ جاتے ہیں کیونکہ اس کو فائدہ پہنچانا ہے. تو عقیدت جس شکل و صورت سے اسی سے تو فائدہ پہنچے گا. جس صورت سے اس کو کوئی مناسبت نہیں ہے مثلا تو اس سے کیسے فائدہ پہنچے گا جو صورت دیکھی بھی نہیں ہے. ایسا کبھی ہوتا ہے تو اپنے شیخ طریقت کی شکل میں آ گئے یا کسی اور بزرگ کو دیکھا ہوا ہے ان سے عقیدت ہے اس شکل میں آ گئے، ایسا بھی ہوتا. وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. آپ کی زندگی میں اگر ایسا ہے اس کے معنی یہ ہوگا کہ بھئی جن لوگوں نے اب تک مجھے نہیں دیکھا خواب میں دیکھا وہ مجھے دیکھ لیں گے. سمجھا؟ یہ تو یہ. اور اگر عام رکھا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جنہوں نے خواب میں دیکھا ان کو یہ سعادت ملے گی کہ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو نصیب ہوگی. تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. مومن کو قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہاں مگر یہ کہ مومن ہونا بھی تو بڑی بات ہے. ہاں مطلب یہ حوض مقام محمود ہو، حوض کوثر پہ ہو تو یہ باہر بڑی سعادت کی بات ہے. اور فرمایا کہ شیطان میری شکل میں نہیں آئے گا. وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليدخل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. ابو قتادہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور حلم جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. حلم کا معنی ہو گئے برے خیالات، اس کو اضغاث احلام بھی کہتے ہیں. اسی لیے جب بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب ان کو قید میں ڈالا ہوا تھا جو خواب دیکھا تھا تو اس نے اپنے درباریوں سے جو ان کے نزدیک بڑے علماء تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی پریشان خیالی لگتی ہے اور ہم اس کا کوئی مطلب نہیں بتا سکتے. لیکن بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ بہرحال اس کو اس سے اطمینان نہیں ہوا. تو ان میں سے پھر ایک آدمی جو ہے دربار میں جو بادشاہ کا خدمتگار تھا جو جیل میں رہ چکا تھا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی اور سب کچھ، اور انہی کی تعبیر دینے پر چھوٹ کے آیا تھا وہاں سے جیل سے.
اس کو یاد آ گیا تو چنانچہ وہ اس نے اجازت لی بادشاہ سے کہ ایک شخص ہے جیل میں جو بہترین تعبیر دیتا ہے، تو لہذا اجازت ہو تو میں پوچھ گیا ہوں۔ چنانچہ وہ بھاگ کے آیا تو یوسف علیہ السلام سے آ کر خواب بیان کیا تو انہوں نے خواب کی تعبیر دی، تو بادشاہ اس سے متاثر ہو ان کو بلا کے لاؤ، تو وہ سارا قصہ سورہ یوسف میں ہے۔ تو وہاں اضغاث احلام جو ہے تو یہ معلوم ہوا شیطان کی طرف سے ہے، پریشان خیالی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اچھی چیز دیکھے، یعنی وہ چیز جو اچھی لگتی ہو، پسند ہو، تو یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے سوائے اس کے جس سے اس کو تعلق محبت ہے، اسی سے بیان کرے، ارے کو مت بتلائے۔ اور اگر کوئی ناپسندیدہ چیز اس نے خواب میں دیکھی ہے تو اللہ کی پناہ حاصل کرے اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے، اور اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو 3 مرتبہ تھو تھو کر دینا چاہیے، تو بائیں طرف خاص طور پر، چونکہ شیطان بائیں طرف سے ہوتا ہے زیادہ تر، تو اس لیے رات کو خواب میں دیکھے اس ڈر کر کے ڈراؤنا خواب ہو، آنکھ کھل گئی ڈر کے مارے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھو تھو کر دے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ اور فرمایا کہ کسی سے یہ اس کو بیان نہ کرے، کیونکہ یہ جو ہے یہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ خواب تو ہے ہی نہیں، وہ سرے سے پریشان خیالی ہے، تو اس کو نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کیا ہے کسی وقت اگر کوئی نقصان اس کے سامنے آ گیا تو وہم رہے گا، اس وہم کی وجہ سے پریشان رہے گا، اور اگر کسی بیان کر دیا اس نے تعبیر دے دی تو الٹا اور وہم ہو گیا کہ بھئی یہ تو ہوگا، کب ہوگا، اور جہاں کوئی تکلیف ہوئی کہنے کہ دیکھو میرے خواب کی وجہ سے ہو گیا، حالانکہ وہ خواب نہیں تھا بلکہ وہ پریشان خیالی تھی۔ بس کریں کہ حضرت وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، مضمون تو وہی ہے جو پہلی حدیث میں آیا تھا کہ جابر، لیکن اس میں ایک اضافہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی کہ جیسے ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، پریشان کرنے والے خواب، یہ مطلب ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی بائیں طرف ایک تو وہ جس کو تھو تھو کرنا فلیتفل کا لفظ ہے، یہاں فلیتفل تھوک دے، اور اللہ کی شیطان سے پناہ چاہے 3 مرتبہ، مطلب یہ کہ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ، اور اپنی کروٹ بدل دے، جس کروٹ پہ وہ سو رہا تھا اپنا رخ بدل دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے جدھر سے شیطان اس پہ حملہ کر رہا تھا ادھر سے وہ اپنے آپ کو ہٹا رہا ہے، تو یہ اضافہ ہے۔ وعن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقترب الزمان لم يكد يكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب۔ قال محمد بن سيرين وانا اقول الرؤيا 3: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله، فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلي۔ قال وكان يكره الغل في النوم ويعجبهم القيد، ويقال والقيد 7 في الدين، متفق عليه۔ قال البخاري رواه قتادة ويونس وهشيم وابو هلال عن ابن سيرين عن ابي هريرة، وقال يونس لا احسبه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد، وقال مسلم لا ادري هو في الحديث ام قاله ابن سيرين، وفي روايته نحوه وادرج في الحديث قوله واكره الغل الى تمام الكلام۔ صاحب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ زمانے کے قریب ہونے کے معنی کیا ہے؟ تو ایک معنی یہ بھی دیے گئے ہیں کہ زمانہ قریب ہونا اس یہ ہوگا کہ دن اور رات جو ہیں وہ برابر ہو جائیں تو ان دنوں میں چونکہ طبیعت انسانوں کی وہ چونکہ یکساں ہونے کی وجہ سے نارمل ہو جاتی ہے، نہ اس میں اونچ اور نہ نیچ ہے، تو پھر خواب صحیح ہوتا ہے، اس لیے کہ خواب پر اثر پڑتا ہے طبیعتوں کا،
جیسی طبیعت ہوگی ویسا ہی خواب ہوگا. طبیعت نارمل ہے خواب بھی نارمل ہوں گے، اور طبیعت میں اونچ نیچ ہے تو خواب بھی اس میں اونچ نیچ ہوگی. ایک مراد تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ یہاں قرب قیامت مراد ہے، جب زمانہ قریب ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتے جو ہیں دنوں کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر. تو یہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا. تو یہ زمانے کے قریب ہونے کے معنی ہے. جیسے ہم آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی پہلے لوگ اتنے وقت کے اندر کتنا کام کر لیا کرتے تھے، وہی دن اور رات تھی، لیکن آج کل نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ ایسا ہو گیا کہ جیسے پہلے لوگ گھنٹوں میں جتنا کام کر لیا کرتے تھے، یہاں 24 گھنٹے میں بھی اتنا نہیں ہوتا. تو یہ وقت بہت سکڑ گیا ہے، یوں کہا جائے گا. یہ زمانے کے قریب ہونے کے معنی ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ بالکل قیامت جب قریب آ جائے تو اس وقت ایسا ہوگا، کیونکہ جب زمانہ قریب آئے گا تو اسلام چونکہ پھر سے لوٹ کے آ جائے گا، ہر جگہ عدل اور انصاف ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا زمانہ، امام مہدی کے ظہور کا زمانہ، اس وقت چونکہ عدل اور انصاف سب جگہ ہوگا، تو اس واسطے شر اور فساد نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت جو خواب مومن کو نظر آئیں گے اس میں جھوٹ نہیں ہوگا. تو کئی معنی لیے ہیں اور سبھی صحیح ہو سکتے ہیں. ورؤیا المومن، اور مومن کا خواب جو ہے وہ نبوت کے 46 حصوں میں کا ایک حصہ ہے. پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں یہ 46 میں کیوں کہا گیا. اور جو چیز نبوت کا حصہ ہوگی وہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتی. اس واسطے مومن کا خواب جو صحیح ہے وہ بھی جھوٹا نہیں ہوگا. یہ تو ہوئی حدیث. محمد ابن سیرین جو بڑے جلیل قدر تابعی ہیں، اور یہ یوں کہیے کہ استاد الاساتذہ اور امام ہیں تعبیر خواب کے. محمد ابن سیرین اپنے زمانے میں، اور آج بھی ان کی جو کتابیں ہیں اس کو عربی میں اردو میں ترجمہ کر کے لوگ لا رہے ہیں. تو ان کا یہ فرمانا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے حدیث النفس. حدیث النفس کے معنی کیا ہوئے؟ جن چیزوں میں دماغ لگ رہا تھا جاگتے ہوئے وہی چیز جو ہے خواب میں نظر آ گئی. اگر مثال کے طور پر دماغ میں پریشانیاں تھیں، رات کو سو رہے تو ڈراؤنے خواب آ رہے، پریشانیاں اور بڑھ گئیں. خوش ہو رہے تو خواب میں بھی خوشی ہو رہے. تو مطلب یہ کہ یہ تو کہلاتا ہے حدیث النفس، کہ جیسے خیالات ہیں ویسے ہی اپنا خواب نظر آ گیا. دوسرا ہے تخویف الشیطان. شیطان جو ہے وہ حملہ کرتا ہے خواب میں سوتے ہوئے اور پریشان کرتا ہے سونے والے کو. ڈراؤنی شکلیں بنا کے آتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے کہ خواب دیکھنے والا گھبرا کر اس کی آنکھ کھل جائے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا مصیبت آ رہی، کیا آفت آ رہی ہے. یہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ڈرا ہوا ہے. تیسرا ہے اللہ کی طرف سے خوشخبری. تو یہ 3 طرح کے خواب ہیں. اس محمد بن سیرین نے یہ تفصیل بتلا کر یہ بھی کہا کہ تم پھر کوئی اگر ایسا خواب دیکھے یا ایسی چیز دیکھے خواب میں جو کہ اس کو ناپسند ہو تو کسی سے اس کو بیان نہ کرے، بلکہ کیا کرے، کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھ لے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو وہ کھڑے ہو جانے سے وہ نیند کا سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیوشن وہ ختم. ورنہ کیا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ صاحب وہ سیریز چلنے شروع ہو جاتی ہے پھر جی اس بات سے کھڑے ہو جاؤ بھائی اور نماز پڑھیں گے تو وہ شیطان بھاگ جائے گا. تو اس لیے ویسے بھی تسلی ہوگی. ابن سیرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وکان یکرہو کہ وہ ناپسند کرتے تھے کہیں کو سونے میں خواب میں کیا دیکھنا، گلے میں توق پڑا ہوا ہے، رسی پہ جیسے بندھی بھی ہو، یہ اس کو ناپسند کرتے تھے. کون ناپسند کرتے تھے؟ یہ وکان یکرہو. اس میں مختلف رائے جو آگے تک میں نے پڑھا ہے وہ دراصل اسی سے ہے کہ یہ کس کی بات ہے، کون ناپسند کرتے تھے. بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بات کرتے ہیں ابو ہریرہ جو راوی ہیں، بات کرتے ہیں محمد بن سیرین.
تو بہرحال لیکن امام بخاری کی رائے جو ہے وہ کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، اور یونس ایک راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس میں بھی پھر 2 حصے ہیں۔ بہرحال تو سونے خواب میں کیا دیکھنا کہ گلے میں توق پڑا ہوا یہ پسند نہیں تھا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جہنمیوں کی ایک صورت ہے، جہنم میں لوگوں کو گلے میں توق ڈال کر کھینچ کر لے جا کر ڈالا جائے۔ قرآن شریف میں اذ الاغلال فی اعناقہم، تو ان کے گلے میں توق پڑے ہوئے ہوں گے، تو چونکہ جہنمیوں کی نشانی ہے، علامت ہے یہ، اس واسطے خواب میں یہ دیکھنا کہ صاحب کسی کے گلے میں توق پڑا ہوا ہے یا میرے گلے میں توق پڑا ہوا ہے، دیکھنے والا یہ دیکھے، یہ خواب اچھا نہیں ہے، مطلب یہ تھا۔ اور ان کو یہ بات یہ پسند تھی، آپ جن کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو ہریرہ کو، کہ خواب میں یہ دیکھنا کہ قید میں ہیں، کیا اریسٹ، قید میں ہیں، یہ ٹھیک ہے، اچھا خواب ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قید جو ہے یہ دین میں ثبات کا نام، یعنی کا مطلب جماؤ، دین پر جماؤ ہے۔ بس جیل میں بیٹھے تو ایک جگہ بیٹھے، یہ تو نہیں ہے کہ بھاگ رہے دوڑ رہے، ایک جگہ بیٹھ گئے جم کے، تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دین کے اس باؤنڈری میں جم کے بیٹھ گئے ہیں، یہ اس کی تعبیر ہوگی، سمجھ میں آئے؟ اس لیے تو جیل قید میں ہونا تو اچھا خواب ہے، لیکن گلے میں توق پڑا ہوا یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ وعن جابر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت في المنام كان رأسي قطع، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا میرا سر تو کٹ گیا۔ یہ اس نے خواب دیکھا، تب ظاہر ہے کہ آنکھ کھلے گی تو پریشان ہونا نہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے ساتھ شیطان کھیل کرے خواب میں تو وہ لوگوں سے اس کو نہ بیان کرے۔ یہاں محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خواب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو اپنی بصیرت سے، پیغمبرانہ بصیرت سے، یا پھر بذریعہ وحی یہ بات معلوم ہو گئی جو آپ نے فرمائی، ورنہ تعبیر دینے والے علماء جو ہیں وہ سر کے کٹنے کی جو ہے وہ تعبیر اس طرح نہیں دیتے، وہ پھر یہ دیتے ہیں کہ بھئی جو جس حالت میں کوئی شخص ہے وہ حالت اب باقی نہیں ہے۔ اگر نعمتیں ہیں مثلا اچھی حالت میں، سر کے کٹنے کو دیکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ حالت اب جا رہی جناب، اب نعمتوں ختم، سمجھ میں آیا؟ اگر لیڈر ہے کوئی بہت بڑا تو سر کے کٹنے کا مطلب کیا ہوا؟ لیڈری گئی، اب جا رہی لیڈری اس کی، تو مطلب یہ جو حالت اس کی ہے وہ اچھی حالت اس کی ختم ہونا، یہ تعبیر ہوگی سر کے کٹنے کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعبیر دے رہے ہیں ایک شخص کو، یہ تو آپ نے اپنی بصیرت سے سمجھا ہے کہ اس کے اوپر شیطان نے آ کر اس کے ساتھ کھلواڑ کیے، یا پھر وحی سے معلوم ہوا۔ تو یہ خواب کا ایسا ہی ہے۔ اب خیر ہم تو خواب کے ماہر بھی نہیں، مگر بڑا تماشا کیا ہوتا ہے کہ بعض جو خواب فون پہ آ گئے، ایک تو فون پہ، فون عجیب چیز ہو گئی، فون پہ پوچھیں گے بھائی آپ کون بول رہے ہیں؟ جی بس وہ نہیں، بس وہ میں خواب کی تعبیر پوچھا، ارے بندے ہے کون بھائی آپ؟ نہیں بتانا چاہتے، سمجھ میں آیا؟ تو نہیں بتانا چاہتے تو خواب کی تعبیر کہاں سے دے دیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ تو نہیں ہوتی۔ محمد ابن سیرین جس کا ذکر یہ آیا ہے، ابھی ذکر آیا نا محمد ابن سیرین، یہ تو بڑے زبردست تھے، مشہور تھے اپنے وقت میں۔ تو ہارون رشید کی بیوی ان کا نام تھا کیا نام تھا؟ زینب ہے، زینب، ہاں۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، اب وہ خواب دیکھا تو پریشان ہو گئی کہ بھئی یہ تو کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتی میں اس کو، اور مگر ہے خواب ایسا، اس کی تعبیر مجھے معلوم ہونی چاہیے۔
اچھی نیک بیوی تھی وہ، ہارون رشید بھی بڑے صاحب علم تھے. اب جب پریشانی بہت بڑی تو آخر کو اپنی بہت ہی جو ان کی قریب جو ان کی باندی تھی اور جس پر اعتماد تھا اس کو بلا کر انہوں نے کہا کہ زبیدہ، جی زبیدہ، رائٹ، زین اپنی زید سے تو سمجھ آ رہا ہے، زبیدہ، جزاک اللہ خیر. تو زبیدہ نے جو ہے وہ اس کو بلا کے کہا کہ دیکھ، میں ایک کام میں تیرے حوالے کرتی ہوں اور کسی خبردار کسی سے کہنے مجھے تیرے پر بھروسہ بھی ہے، اور جا محمد ابن سیرین کے پاس، اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو ان سے میرا نام مت لینا، بس یہ پوچھنا جا کر کے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ یہ خواب یہ ہے کہ صاحب دنیا کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ ہم بستر ہو رہے ہیں. سمجھے نہیں؟ ایک عورت سے یوں پوچھنا جا کر، ایک عورت نے خواب دیکھا کہ دنیا کے لوگ آ رہے ہیں اور مجھ سے ہم بستر ہو رہے ہیں، صحبت کر رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو محمد ابن سیرین کے پاس وہ پہنچ گئی. تو اس کی انداز سے وہ سمجھ گئے کہ یہ باندی ہے، اگرچہ یوں کہیے کہ بادشاہ کی بیوی کے باندی ہے، مگر پھر بھی سمجھ آنا انہوں نے اس زمانے میں باندیوں کو چڑھا ہوگا. تو پوچھا تو کون ہے؟ کہ میں تو جی بس وہ باندی ہوں. کس نے خواب دیکھا ہے؟ یہ میں نہیں دیکھا، بھاگ جا. اسے بگا دیا، نہیں تعبیر دی. جب تک تو یہ نہیں بتائے کہ کس نے خواب دیکھا تو وہ تو واپس چلی گئی. جا کر کے زبیدہ سے کہا کہ تو یہ قصہ ہوا. اب زبیدہ اور پریشان، کبھی یہ تو عجیب مسئلہ ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کی طبیعت میں اور بے چینی ہوئی کہ کوئی خواب ہے اہم اور محمد ابن سیرین بھی سیدھے سیدھے نہیں بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو مجبور ہو کر کے اس سے کہا کہ اچھا پھر جا کر تو میرا نام لے ہی دے، اللہ کا نام لے، جا میرا نام لے دیجیے کہ بھئی میں نے دیکھا خواب. چنانچہ جا کر اس نے کہا کہ تو میری مالکہ نے دیکھا تھا، زبیدہ نے یہ خواب. ہاں، ان جا کہہ دینا کہ اللہ میاں تم سے ایسا کام لینے والے ہیں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، نفع عام ہوگا. چنانچہ یہ جو حجاز میں نہر کھدی ہوئی تھی زیر زمین، جس کا پانی حاجیوں کے استعمال میں آتا رہا ہے، ہم نے خود استعمال کیا، اب پتہ نہیں اب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن 74-75 تک زیر زمین پانی کا جو سلسلہ عرفات اور منی تک میں تھا وہ اسی کا تھا، وہی چلی آ رہی تھی اندر. ہاں، تو اس طرح وہ کیا ہوا، نہر زبیدہ وہ چل رہی تھی. تو عرفات اور منی میں کیا کیا رکھے تھے وہ، انہوں نے اس کو خزانے کہتے تھے وہ عرب لوگ، وہ انہوں نے بنا رکھے تھے. اور 2-3 معلموں کے جو خیموں کے بیچ کے اندر ایک انہوں نے کھول دیا، وہاں سے اپنا وہ پانی. تو ایک خزانے مجھے بھی بتا دیا تھا ہمارے معلم صاحب نے، کیونکہ ہر ایک پیکٹ دیتے تھے اس وقت پانی کا. میں نے کہا بھائی میرا نہیں گزر ہوتا، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ جی میں اور کوئی مت بتانا، فلاں جگہ ہے وہ، وہاں سے جتنا آپ کو ضرورت ہوگا لے آیا کریں. تو میں بھی اپنا لے آیا کرتا تھا. تو کتنا فائدہ ہوا آپ سمجھیے کہ تقریباً 1300 سال 1350 سال تک حاجیوں نے دنیا کے وہاں فائدہ اٹھایا. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو بہرحال یہ جو ہیں خواب، اس کی تعبیر ہر ایک تھوڑی نہ ہر ایک دے سکتا ہے اور اس طرح مانگنی بھی نہیں چاہیے. وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب ابن طاب فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک دن دیکھا جیسے سونے والے دیکھا کرتے ہیں، اس حالت میں نے دیکھا، یعنی مطلب خواب. کیا دیکھا کہ جیسے گویا ہم عقبہ ابن رافع کے گھر میں ہیں، ہمارے سامنے ابن طاب کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں لائے گئے. ابن طاب مدینے میں ایک باغ تھا، اس شخص کا نام تھا ابن طاب.
اس باغ کی کھجوروں کو رطب ابن تاب کہتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے سامنے ابن تاب کی کھجوروں میں سے کچھ کھجور لائی گئی. یہ آپ نے خواب دیکھا. اب آپ نے خود اس کی تعبیر لی. جو تھے اس تعبیر کو، یہ ہے تعبیر کی آپ نے کیا لی کہ دنیا میں ہمیں سربلندی حاصل ہوگی اور آخرت ہماری بہتر ہوگی، اور دوسرے کیا یہ کہ ہمارا دین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہوگا. یہ آپ نے تعبیر لی. کس طرح لی آپ نے تعبیر؟ اب سنیے. عقبہ ابن رافع جو ہے اس سے تو لیا ہے رفعت. اس کا مصدر روٹ ورڈ جو ہے رافع کا وہ ہے رفعت. رفعت کے معنی آتے سربلندی کی. عقبہ ابن رافع کے گھر میں ہے تو رافع کے لفظ سے تو رفعت کر لی آپ نے کہ ہمیں سربلندی حاصل ہوگی دنیا میں. اور یہ جو عقبہ کا لفظ ہے اس سے عاقبت لی. عاقبت یعنی آخرت. تو ہمیں آخرت میں جو ہے انجام اچھا ہوگا. یہ آپ نے اس لفظ سے یہ معنی لی. اور ابن تاب کی کھجوریں تو تاب یطیبو کے معنی آتے ہیں اچھی، خوشبختی، خوشی. تو آپ نے یہ لیا کہ ہمارا دین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہوگا، اچھا ہوگا. تو یہ آپ نے تعبیر لی ہے. تو دیکھیے آپ نے ناموں سے اور الفاظ سے کس طرح سے تعبیر لی ہے. وعن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام إني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه إني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجوریں ہیں، باغات ہیں. تو میرا ذہن کدھر گیا کہ یہ وہ جگہ یمامہ ہوگی. یمامہ جو ہے یہ کہیے کہ مدینہ اور کدھر بتاؤں، مدینہ اور کے ویسٹ میں سمجھیے آپ. یعنی اگر آپ مدینے سے چلیں، مدینے سے اگر آپ چلیں ریڈ سی کی طرف تو یہ حصہ جو ہے یہ یمامہ کا ہے. ریڈ سی کے قریب بالکل اس کو یمامہ کہیں گے. تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ یمامہ ہوگا. اس سے آگے اوپر پڑ جائیں تو پھر دور جا کر کے پھر وہ آ جاتا ہے کیا بولتے ہیں جیسے بارڈر اس کا عقبہ، اس کا اردن کا بارڈر. تو اس سے نیچے جو ہے یمامہ. یہ حجر یہ علاقہ جیسے بحرین کے قریب کا علاقہ جو ہے اس کو حجر بولتے ہیں. وہاں بھی سرسبز شادابی تھی جیسے آج کل امارات جو ہے نا سرسبز شاداب علاقہ یہ ہوگا. لیکن آپ نے فرمایا وہ تو مدینہ نکلا، یثرب جو شہر ہے تو وہ ہوا. اچھا یہ مدینہ جو ہے اصل میں اس کا نام یثرب ہے. تو قرآن شریف میں بھی یثرب نام اس کا ایک جگہ ذکر کیا گیا. کیا ہے وہ کیا ہے وہ یثرب آرام اتخلف ما كان لأهل مدینہ. نہیں یثرب کا لفظ قرآن شریف میں کہاں کو آیا ہے جی؟ کیا ہے وہ؟ نہیں زید کی باری نہیں ہے. فلما قضى زید میں نہیں، اس میں نہیں ہے یثرب. ابھی کل تو اب یاد آئے گی دماغ میں. یثرب اصل میں سرب کے معنی آتے فساد کے. اس واسطے چونکہ آپ کی عادت شریف یہ تھی کہ اگر معنی کے لحاظ سے کوئی غلط لفظ کسی جگہ کا یا کسی آدمی کا نام ہوتا تھا تو آپ بدلوا دیا کرتے تھے. تو یہ سرب کے معنی چونکہ فساد کے ہیں تو یثرب آپ کو نام اچھا نہیں لگا تو آپ نے اس کا نام جو ہے بدل دیا، طیبہ کر دیا، طابہ کر دیا. مدینہ بھی ہوا نام. تو اسی لیے مدینہ طیبہ اسی واسطے کہتے ہیں ہم لوگ کیونکہ آپ نے طیبہ بھی اس کا نام رکھا، طابہ نام بتایا، المدینہ بھی ہے. تو قرآن شریف میں دونوں نام آ رہے ہیں، المدینہ اور یثرب. اچھا صاحب، اور میں نے اپنے اسی خواب میں یہ بھی دیکھا تھا کہ میں نے اپنی تلوار کو حرکت دی. ہوتا ہے نا یوں کر کے جو حرکت دیتے ہیں، جھٹکا دینا جس کو کہتے ہیں، یہ حضرت میں نے اپنی تلوار کو جھٹکا دیا تو وہ بیچ سے ٹوٹ گئی.
فانقطع صدر، وہ جو پھل اس کا جو ہے وہ بیچ سے ٹوٹ گیا اس کو جھٹکا دینے سے. تعبیر یہ خواب تو صحیح نہیں ہوا، تلوار کا ٹوٹنا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جو کچھ احد کے دن مصیبت پیش آئی اس کا ظہور اس طرح سے ہوا. اور پھر میں نے اپنے خواب میں دیکھا دوسری مرتبہ، پھر میں نے جھٹکا دیا تو جو پہلی حالت تھی اس سے بھی اچھی حالت میں تلوار ہو گئی. یہ اسی خواب میں دیکھا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ ہے کہ جو فتح مکہ آخر کو ہوا اور مسلمانوں کا جو ہے جم گھٹا ہوا تو ایک اچھی حالت ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ خواب کا ٹوٹنا، خواب کا پھر اچھی حالت میں ہونا، لوٹ کر آ جانا، یہ خواب تھا، اس کی تعبیریں آپ کو اس طرح سے مل گئی تھی. چلیے رکھ دیے گئے جو مجھے بڑا بھاری لگا، یعنی بھاری اس لحاظ سے کہ بھئی سونے کے کنگن کیوں میرے ہاتھ میں آئے. آپ کو کوئی رغبت و رغبت سونے کی طرف، پھر یہ کہ یعنی سونا اور چاندی جو ہے یہ زیب و زینت کی چیزیں ہیں، نبی کے پاس ان کا کیا دخل. تو اس لیے آپ کو سونے کے کنگن کا ہاتھوں میں آنا جو ہے یہ کچھ آپ کو ٹھیک نہیں لگا خواب ہی کے اندر. تو میری طرف وہی کی گئی کہ میں ان میں پھونک ماروں. تو میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں چلے گئے، کنگن اڑ گئے میرے ہاتھ میں سے، ختم ہو گئے، وہ آنکھ کھل گئی ہوگی. تو آپ نے اس کی تعبیر کیا لی کہ آخر عمر میں آپ کے جو دو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوئے، ایک تو مسیلمہ کذاب اور ایک اسود عنسی، تو آپ نے یہ تعویل لی کہ یہ ہیں وہ دونوں جھوٹے نبی بن کر آئے ہیں. تو یہ تھے وہ جو خواب میں جو بات آپ کو دکھلائی گئی. چنانچہ اسود عنسی آپ نے اس کی طرف پر اسلام بھیجا اور یہ کہ اگر نہیں اسلام قبول کر لے تو اس کو قتل کر دو. تو وہ قتل کیے گئے اور اس وقت کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے، آپ کا انتقال ہوا تو اطلاع مدینہ منورہ میں پہنچی کہ اس کو قتل کر دیا گیا. اسی طرح سے یہ جو ہے مسیلمہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ اس کی کافی طاقت بن چکی تھی اور آپ کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، مگر جو لشکر بھیجا ہوا تھا وہ اس پہ کامیابی آپ کی زندگی میں نہیں ہوئی. ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آ گیا، وہ جنگ جاری رہی، خالد بن ولید اس کے مقابلے پر پہنچے. تو آخر کو وہ جو کیا نام تھا اس کا جو جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، حبشی، تو حبشی جو تھا وہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا، تو وہ چونکہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا تو وہ بھی شرمندہ تھا اپنے اس فعل پر کہ اسلام سے پہلے حضرت حمزہ کو جس طرح سے اس نے شہید کیا تھا. تو یہ سوچتا تھا کہ میں کسی طرح سے اس کی تلافی کروں. چنانچہ وہ اس جنگ میں شریک ہوا اور اس کے ہاتھ سے یہ قتل ہوا مسیلمہ. تو اس کو اطمینان ہوا کہ میں نے اگر ایک سچے نبی کے دل کو دکھایا تو ایک جھوٹے نبی کو میں نے قتل کر دیا. تو یہ آپ کی اس خواب کی تعبیر ہوئی کہ پھونک مارے توڑ گئے. وان ام العلاء الانصاریہ، اور یہ سونا اس واسطے یہ ہے کہ تعبیر اس کی ہے کہ بھئی اب جھوٹی نبوت تو دنیا کے واسطے ہے اور سونا جو ہے یہ ایک علامت ہے دنیا کی، اس واسطے وہ سونے کے کنگن تو آپ کے ہاتھ میں آئے، تو اس لیے یہ تعبیر آپ نے دی تھی. وعن ام العلاء الانصاریہ قالت رأيت لعثمان بن مظعون في النوم عينا تجري في فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمله يجري له. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ام علا الانصاریہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عثمان ابن مظعون کو میں نے خواب میں ایک چشمہ دیکھا، پانی کا چشمہ جو چل رہا ہے، پانی اس کو بہہ رہا ہے، تو پانی بہت صاف ستھرا ہوا، چشمے کا پانی نہایت ٹھنڈا میٹھا اور صاف ستھرا۔ تو میں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا عمل ہے جو جاری ہے۔ جاری ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ ان کے اعمال کا ثواب برابر ان کو مل رہا ہے، پانی جاری ہونے کا مطلب۔ تفصیل اس حدیث کی جو ہے واقعے کی وہ یہ ہے کہ ام علا انصاریہ یہ کہتی ہیں کہ عثمان ابن مظعون ہجرت کر کے آئے تو ہمارے گھر پہ آ کے ٹھہرے، اس کے بعد وہ بیمار ہوئے اور اس میں بالکل مرنے کی حالت ہونے لگی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ عثمان ابن مظعون سے کہ اللہ رحم کرے تم پر، میری شہادت اور گواہی تمہارے بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اعزاز کا معاملہ کیا۔ تو یہ سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ بات کس طرح کہہ دی، کس بنا پر کہی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا تھا ان کے لیے۔ تو یہ معلوم، آپ نے فرمایا کہ یہ تو ان کے عمل ہیں جو جاری ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ خواب میں بہتے پانی کا چشمہ دیکھنا بہت اچھی بات ہے کسی کے لیے۔ وعن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليل رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى منكم أحد رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى أرض المقدسة چلم بھی حدیث ہے فإذا رجل جالس ورجل قائم بيدي قلوب من حديد يدخل في شقه فيشقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شقه هذا فيعود فيصنع مثله قلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا۔ یہاں تک ترجمہ کر لیں۔ آج حدیث میں کیسے جلدی سے آ گیا۔ سمرہ ابن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اپنے چہرے مبارک کو ہماری طرف متوجہ کر کے بیٹھ جاتے اور فرماتے تم میں سے آج رات کس نے خواب دیکھا؟ اور روایتوں میں یہ فجر کی نماز میں، تو فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ رخ کر کے بیٹھتے مقتدیوں کی طرف، تو آپ پوچھتے کہ بھئی تم میں سے آج کسی نے خواب دیکھا؟ تو سمرہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو بیان کر دیتا یا رسول اللہ ہم نے خواب دیکھا، تو آپ اس کی تعبیر میں کچھ فرما دیتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا، کہ جو جس طرف آپ کا ذہن متوجہ ہوتا یا آپ کو اللہ کی طرف سے جو علم دیا اس کی روشنی میں آپ اس کی تعبیر بتلا دیتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو ایک روز ہم سے آپ نے پوچھا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن میں نے دیکھا آج کی رات ایک خواب۔ تو اب آپ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، دونوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ارض مقدسہ، مقدس زمین جو ہے اس کی طرف لے کے چلے۔ ارض مقدسہ سے مراد ہے فلسطین کی زمین، قرآن شریف میں اس کو الذی بارکنا حولہ الی ارض المقدسۃ التی کانوا علیہا، تو اس طرح کے الفاظ ہوں گے قرآن شریف میں۔ تو ارض مقدسہ وہی ہے، انبیاء علیہ السلام بڑی تعداد میں وہاں آئے ہیں۔ تو ادھر لے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، جیسے زنبور پکڑ کے کھینچنے والا جو ہوتا ہے وہ زنبور کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اردو میں تو زنبور کہتے ہیں، اور لوہے کا ہوتا ہے پکڑ کے یوں کھینچتا ہے۔ ہاں دیکھو جیسے آپ میٹ کھینچنا چاہیں نا، کیا ہوتا، کیا کہتے ہیں اسے؟ زنبور ہی بولتے ہیں نا وہی۔ ہاں تو وہ اس کے ہاتھ میں ایک زنبور ہے لوہے کا، وہ اس کو اس کے کلے میں گھساتا ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کے، اور اس کو پکڑ کے چیرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کی گدی تک پہنچ جاتا ہے پیچھے تک۔
پھر وہ اسی طرح سے اس کے دوسرے کلے میں کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے اور اس کو بھی پھاڑ دیتا ہے اس کلے کو، اور یہ بھی کرتا ہی ہے تو وہ کلے پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، اس کے جیسے تھے، ٹھیک ہو گئے فوراً۔ پھر وہ اسی طرح اس کے ساتھ دوبارہ کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا جو میرے ساتھ تھے کہ چلو ابھی، فانطلقنا حتى اتينا على رجل مستجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر او صخرة يشدغ به رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما كان فعاد إليه فضربه فقلت ما هذا قال انطلق۔ صاحب اب چلے ہم تو یہاں تک کہ ہم ایک آدمی کے پاس پہنچے جو الٹا لیٹا ہوا ہے، اعلیٰ قفا، جو الٹے گردن کے بنیوں لیٹا ہونا، ایک آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے جو بڑا بھاری پتھر لے کر کے، تو وہ پتھر سے اس کے سر کو کچلتا ہے، دے مارتا ہے پر پتھر اس کے سر پہ، تو سر اس کا چورا چورا، اور جب اس پہ پتھر مارتا ہے تو پتھر رڑک کر کے چلا جاتا ہے دوسری طرف اس کو کچل کر کے۔ یہ اس کو لینے کے لیے پتھر کو جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اس کا سر پھر ویسی حالت میں آ جاتا ہے جس حالت میں تھا، پھر اس کے اوپر وہ پتھر مارتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ قال انطلق، ان دونوں نے کہا کہ ابھی اور چلیے۔ فانطلقنا حتى اتينا الى ثقب مثل التنور اعلاه ضيق واسفله واسع تتوقد تحته نار فإذا ارتقت ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا منها وإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة فقلت ما هذا قال انطلق۔ تو ہم چلے اور آگے یہاں تک کہ ہم ایک سوراخ جیسا تنور ہوتا ہے نا جس میں روٹی لگایا کرتے، تنور زمین کے اندر، اون جو زمینی، وہ ایسا سوراخ مثل تنور کی طرح کا ایک سوراخ زمین میں، تو وہ ہم وہاں پہنچے۔ اس کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ تو تنگ ہے اور اندر سے نیچے کا حصہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، جیسے تنور ہوتا ہے، سمجھا تنور ایسے ہوتا تھا، تو اس میں آگ دہک رہی۔ جب وہ آگ اوپر کو اٹھ کے آتی ہے تو اس کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ نکل کے آتے ہیں، اور یہاں یہ حالت ہوتی ہے جس میں سے نکل کے باہر گر جائیں گے۔ وَإِذَا خَمَدَتْ، جب آگ نیچے کو بیٹھتی ہے وہ نیچے کو لوٹ جاتے ہیں، جیسے ہانڈی کا ابال ہوتا ہے، تو آگ زیادہ ہے تو وہ گرنا چاہتا ہے، کم کرتی ہے تو نیچے کو جاتے ہیں، وہ حالت۔ اس میں عورتیں اور مرد ہیں ننگے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اور چلیے۔ فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا قال انطلق۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پہ پہنچے، خون چل رہا اس میں، نہر کے اندر، اس میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے درمیان نہر کے، اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھوں کے اندر پتھر ہے۔ جب وہ آدمی جو نہر کے اندر ہے، جب وہ نکلنا چاہتا ہے، نکل کے نہر میں سے نکل کے آنا چاہتا ہے، یہ آدمی اس کے منہ پہ پتھر دے مارتا ہے، وہ نتیجہ اس کا یہ ہوا وہ پیچھے وہ جا کے پانی میں جاتا ہے۔ پھر جب وہ نکلنا چاہتا ہے تو پھر اسی طرح سے اس کے منہ پہ مارتا ہے، تو یہ مسلسل سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اور چلیے۔ فانطلقنا حتى انتهينا الى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي اصلها شيخ وصبيان واذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعد بي الشجرة فادخلاني دارا وسط الشجرة لم أرى قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل منها
فيها شيوخ وشباب فقلت لهما إنكما قد طوفتما بي الليلة فأخبراني عما رأيت قالا نعم. فرماتے ہیں کہ ہم چلے یہاں تک کہ ایک بڑے سرسبز باغ میں ہم پہنچ گئے اور اس میں ایک بہت زبردست ایک درخت، اس درخت کی جڑ میں ایک بوڑھے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بچے ہیں، اور ایک قریب میں ایک اور درخت کے قریب میں ایک آدمی ہے، اس کے سامنے آگ ہے جو دہک رہی ہے، جو اس کو وہ آدمی اس آگ کو دہکا رہا ہے. تو یہ دیکھا، اور یہ مجھے دونوں جو میرے ساتھ تھے مجھے درخت کے اوپر چڑھا لے گئے. پھر درخت پہ چڑھا لے گئے تو وہاں مجھے ایک گھر کے اندر گھسا دیا. درخت کے بیچ میں ایک گھر ہے، اس میں گھسایا. اور مجھے درخت پہ پھر اور آگے چڑھایا تو مجھے ایک اور گھر میں داخل کیا جو اس سے بھی زیادہ اچھا اور اعلیٰ درجے کا تھا. اس میں بھی کچھ بوڑھے لوگ تھے، کچھ جوان تھے. تو میں نے ان سے کہا مجھے تم نے ساری رات گھمایا، تو مجھے بتاؤ تو صحیح کیا میں نے دیکھا یہ سب. تو ان دونوں نے کہا کہ ہاں. قارا نام، یہ مطلب کہ اب بتاتے ہیں. اما الرجل الذي رأيته يشق شقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما ترى إلى يوم القيامة. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آدمی جس کے وہ کلے چیرے جا رہے تھے، آپ نے جو دیکھا تھا، وہ آدمی جھوٹا آدمی، وہ جھوٹی باتیں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس سے وہ رپورٹ لوگ لے کر کے اور دنیا میں پھیلایا کرتے تھے. تو وہ جھوٹ اس کے پاس سے پھیلتا تھا دوسروں پر. اس واسطے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، اور جو آپ نے دیکھا اور قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا. معلوم ہے قیامت میں جو سزا ملے گی وہ تو الگ ہوگی. یہ تو ایک جو آپ کے سامنے اس کو لایا گیا عالم مثال میں سے، یہ عالم برزخ، تو عالم برزخ کی سزا ہے یہ. اصل قیامت کی سزا تو اور الگ ہوگی. تو قیامت آنے سے پہلے جیسے مجرموں کو کیا بولتے ہیں حوالات میں رکھ کر کے جو ان کے ساتھ تھوڑی بہت تکلیف کا معاملہ کیا جاتا ہے، یہ تھوڑی بہت تکلیف دی جا رہی تھی. اصل تکلیف تو قیامت میں ہوگی جو اس سے زیادہ سخت ہوگی. تو جھوٹ کی یہ سزا ہو رہی ہے. اور والذی رأیتہ یصدغ رأسہ فرجل علمہ اللہ القرآن فنام عنہ باللیل ولم یعمل بما فیہ بالنہار یفعل به ما رأیت الی یوم القیامہ. اور وہ جو آدمی جس کے آپ نے دیکھا تھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، وہ آدمی تھا کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، اور وہ راتوں کو سویا کرتا اور دن میں اس پہ عمل نہیں کرتا. رات تلاوت کے واسطے اور فکر کے واسطے، اور دن جو ہے اس پر عمل کرنے کے واسطے، کیونکہ عمل کا وقت تو دن ہی ہے، رات تو نہیں ہے نہیں. تو نہ تو دن میں معاملات پہ قرآن کا اثر، اعمال اور معاملات پہ، اور نہ رات کو اپنا وہ خوب خیراتے لے کر سوتا، اور دن پر جو ہے وہ اس کو کوئی اس سے تعلق نہیں قرآن سے. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جو اس کو علم دیا تھا، جو اس کے دماغ کے اندر وہ قرآن اتارا تھا، تو لہذا اب اس کے سر میں جو ٹیڑھ پن ہے اس کو نکالا جا رہا ہے کہ اس نے قرآن کے سامنے اپنے دماغ کو جھکایا نہیں. قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا. والذی رأیتہ فی النقب فہم الزنات. اور آپ نے کہا کہ وہ جو آپ نے دیکھا وہ سوراخ اور تنور میں جن لوگوں کو وہ زناکار ہیں. تو مرد اور عورتیں ننگے ہیں، لیکن ننگے ہوئے بغیر تو زنا نہیں ہوتا. تو وہ اس بات سے ننگا رکھا گیا، اور ان کو اسی طرح سے آگ میں وہ جلتے رہیں گے آپس میں. یہ ان کی سزا ہے. والذی رأیتہ فی النہر آکل الربا. اور جس کو آپ نے خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کا کھانے والا ہے. تو یہ جو ہے چونکہ دنیا میں آدمی بڑی لذت محسوس کرتا تھا اس میں، اور اس سے خون بڑھتا تھا، خون کی نہر میں اس کو کھڑا کیا گیا. قیامت تک وہ اسی حالت میں رہے گا. اور فرمایا کہ وہ جو بوڑھے آدمی جو تھے اس کے درخت کے جڑ میں بیٹھے ہوئے تھے جن کو آپ نے دیکھا، وہ حضرت ابراہیم تھے. اور جو بچے ان کے چاروں طرف تھے وہ لوگوں کے بچے تھے جو کم عمری میں جن کا انتقال ہو جائے. تو وہ بچے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
کیونکہ وہ انسانوں کے باپ ہیں، ساری قوموں کے اصل ہیں وہ، کیونکہ دنیا میں اب جو ہیں ابراہیم علیہ والسلام کے 2 بیٹوں سے ہی چل رہا ہے سلسلہ سارے مذاہب کا، تو وہ چونکہ باپ ہیں اس لیے سارے بچے جو ہیں وہ ان کو سمیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے معصوم، نبی معصوم۔ اور وہ جو وہ آدمی جو آگ دہکا رہا تھا درخت کے پاس، وہ مالک ہے جو ذمہ دار ہے جہنم کا، اس کو دکھایا گیا تھا، مالک اس کا نام ہے۔ اور وہ جو پہلا گھر ہے جس میں آپ داخل ہوئے تھے درخت کے اوپر، وہ عام مومنین کا گھر ہے، جس میں وہ جنتی گھر کے ایک اس کو دکھایا گیا آپ کو۔ اور یہ جو گھر ہے جس کو ابھی آپ نے دیکھا، یہ شہداء کا گھر ہے، جو پہلے گھر سے زیادہ حسین اور خوبصورت۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو ہوں جبریل اور یہ دوسرے جو ہیں یہ ہیں میکائیل۔ تو وہ 2 جو تھے وہ دونوں فرشتے تھے جو خواب میں آپ کو یہ سارا سفر کرا رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ذرا اپنا سر تو اٹھائیے اوپر کو دیکھیے، تو میں نے جو اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو میرے اوپر ایک بادل کی طرح کی ایک چیز ہے، اور ایک روایت میں ہے مثل الربابۃ البیضاء، ربابۃ البیضاء جو ہے بادل کا ایک سفید بادل کا ٹکڑا جیسا ہوتا ہے، ایک تو بادل وہ ہے جو گہرے رنگ کا ہو، سفید بادل کا ٹکڑا وہ ہے ربابۃ البیضاء۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے، تو اس سفید بادل کے اندر جو ہے، تو میں نے کہا تو مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنے گھر میں جانے دو۔ تو ان دونوں نے کہا کہ آپ کی عمر ابھی باقی ہے، تو جب آپ نے ابھی پوری نہیں کیا وہ عمر کے اپنے حصے کو، جب آپ پورا کر لیں گے تو آپ اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے، ان دونوں نے کہا۔ تو یہ آپ کے خواب اور اس کی تعبیر ہوئی، بس جناب بات ختم۔ یہ معلوم تو رہا ابھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی جو چیز نہیں دیکھی وہ دیکھا ہوا بتائے، جھوٹا خواب، میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے دیکھا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں، کیونکہ اور چیز میں جھوٹ بولے گا تو آدمی پکڑ بھی سکتا ہے، خواب میں کیسے پکڑے؟ لہذا اس سے بڑھ کر اور جھوٹ کیا ہوگا؟ پھر دوسری بات کیا ہے، دراصل یوں بھی ہے کہ خواب میں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ مومن کا خواب جب سچا ہے تو کدھر سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے تو اس کو نبوت کا 40واں جز کہا گیا۔ اب ایک شخص کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہاں لیکن نہیں دیکھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اللہ کے اوپر جھوٹی تہمت لگا رہا، اس لیے سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ۔ وعن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اصدق الرؤیا بالاسحار، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا زیادہ سچا خواب جو ہے وہ صبح کے یعنی فجر کے قریب کے جو وقت ہیں ان میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے نیند ہو جانے سے طبیعت میں اب اطمینان آ گیا، سکون آ گیا، اب طبیعت کی وحشت کا اور پریشانی کا اثر خواب پہ نہیں ہے، پھر سہانا ٹائم ہے، تو وقت کا بھی اثر ہے، طبیعت کے سکون کا بھی اثر ہے۔ اس وقت عام طور پر جو خواب دکھائی دیتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ چلیے چیپٹر ختم۔ نو اذکر للمآل، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ کے سامنے ایک لکھنے والا، کتابت کرنے والا موجود تھا، تو میں نے سنا کہ آپ اس کو فرما رہے تھے کہ قلم کو اپنے کان پر رکھو، اس لیے کہ یہ بات کی انتہا کو سمجھنے کے لیے اور یاد کرانے کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ تو یہ جو ایسا مان ہوتا ہے جو کان یہاں قلم رکھ دیا کرتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں، یہ ہے کوئی ہے اس طرح کی رگ یہاں کان کے پاس، تو اس کے تھوڑا سے دباؤ سے دماغ اچھا کام کرتا ہے، اللہ عالم۔ وعنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم السریانیۃ، وفي رواية أنه أمرني أن أتعلم كتاب يهود وقال إني ما آمن يهود على كتاب، قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمت، فكان إذا كتب إلى يهود
كتبت وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. انہی زید بن ثابت سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں سریانی زبان سیکھوں. سریانی جو ہے یہ یہود اور نصارہ کی زبان تھی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان بھی سریانی رہی ہے، تو لہذا انجیل سریانی ہوئی ہوگی. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ یونانی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا. پہلا جو ترجمہ ہوا، یا یوں کہیے کہ ان کے چونکہ 100 سال کے بعد لکھی گئی ہیں کتابیں، تو اس وقت یونانی زبان چونکہ روما کی حکومت بڑھ گئی تھی، پھیل گئی تھی، ان کی وجہ سے ایتھنز کی لینگویج جو ہے وہ بھی آ گئی تھی. 100 سال کے بعد مکس ہوئی ہے، سریانی بھی اور یونانی بھی. پھر آہستہ آہستہ سریانی ختم ہونی شروع ہوئی. تو بہرحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک سریانی زبان ایسی تھی جیسے یوں سمجھیے کہ ہندوستان میں سنسکرت ہے، کہ ان کے سارے وید وغیرہ اسی سنسکرت میں ہیں. اس طرح سے آپ کے زمانے میں یہودیوں کی یہ زبان ایسی تھی اور نصرانیوں کی. تو آپ نے مجھے حکم دیا، زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں سریانی سیکھوں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے مجھے فرمایا کہ میں یہود کی کتاب کا علم حاصل کروں. وہی مراد ہے کہ اس میں سریانی میں تھی، مقصد تو یہود کی کتاب سیکھنا تھا کہ وہ جس زبان میں لکھی ہوئی ہے وہ زبان آ جائے تو ان کی کتاب بھی پڑھی جا سکے گی. اور آپ نے بھی فرمایا تھا کہ میں یہود کے تعلق سے جو وہ ان کی کتابیں ہیں میں اس پر مطمئن نہیں ہوں، یعنی یہ جو مجھے آ کر باتیں بتاتے ہیں اپنی کتاب کے سلسلے میں مجھے اطمینان نہیں ہوتا. اس واسطے اگر زبان آ جائے ان کی کتاب معلوم ہو جائے کیا ہے، تو یہ اسی طرح سے جو خطوط لکھے جاتے ہیں، کتاب سے مراد یا تو ان کی اپنی کتاب مقدس یا پھر یہ کہ خطوط جو آتے ہیں، مجھے اس پر اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ کیا لکھتے ہیں اور کیا نہیں. تو یہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ آدھا مہینہ نہیں گزرا تھا کہ میں نے سیکھ لیا. یہ دعا کی برکت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ سریانی زبان ایک مستقل زبان. اور اس طرح کے آگے کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی آپ خط لکھا کرتے تھے یہود کی طرف تو میں لکھ دیا کرتا تھا سریانی زبان میں، اور جب وہ کوئی خط لکھتے تھے تو میں آپ کے لیے پڑھ کے سنایا کرتا تھا. تو اچھی خاصی ایک مہارت ہو گئی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کی زبانیں سیکھنا دین کے مقصد کے واسطے وہ تو ٹھیک ہے، زبانیں ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن اپنی زبان جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اس لیے کہ زبان کلچر اور تہذیب کا ایک حصہ ہے. اگر جز پر آپ اس جز کو آپ نکالیں گے تو کل متاثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بات ہے کہ نہیں؟ کسی چیز کا ایک پارٹ آپ لے لیں تو وہ چیز کمپلیٹ باقی نہیں رہتی. تو اگر آپ نے اپنی ثقافت اور کلچر سے زبان کو نکال دیا، جس کا مطلب یہ کہ آپ کا کلچر اس کا ایک حصہ نکل گیا، تو آج ایک حصہ نکلا، کل کو ایک حصہ نکلے گا، پرسوں کو آپ کی ثقافت اور تہذیب چلی جائے گی. ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور پر یہ اس لیے کہ ہماری ثقافت کہیں کسی ملک کی بھی ہو، اس میں لازمی طور پر اسلامی تہذیب اور تعلیم اور اس کے جو مقاصد ہیں اس کے اجزاء شامل ہیں. مسلمان کوئی تہذیب بنا ہی نہیں سکتے جس میں اسلام کی خوبو نہ ہو. اب اگر ہم اپنی تہذیب چھوڑ دیں گے اور غیروں کی تہذیب لیں گے تو ہم تو اسلام سے دور ہو گئے، اس لیے کہ تہذیب ہی تو اصل چیز ہے، کلچرلی تو اصل ہے. اس لیے اپنے کلچر کے وہ حصے خاص طور پر کہ جو اسلام سے ان کا میل ہے ان کو خاص طور پر باقی رکھا جانا چاہیے. تو زبان اپنی زبان نہیں چھوڑے، دوسروں کی زبان ضرور سیکھ لے، اور وہ بھی دین کے مقصد کے لیے. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انتهى احدكم الى مجلس فليسلم وان بدا له ان يجلس فليجلس
ثم اذا قام فليسلم فليست الاولى احق من الاخرة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے، پھر اگر اس کو یہ بات اس کے سامنے آئے کہ بیٹھے تو بیٹھ جائے، پھر اگر وہ کھڑا ہوا تو پھر بھی وہ سلام کرے، یعنی آتے وقت بھی سلام، جاتے وقت بھی سلام۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پہلا سلام جو ہے وہ دوسرے سلام سے کچھ زیادہ بڑھ کر نہیں، یعنی سمجھا آتے وقت کا سلام ہی اصل ہے اور جاتے وقت کے کرو کہ نہ کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو جاتے اور آتے سلام ہونا چاہیے۔ وعنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا خیر فی جلوس فی الطرقات الا لمن هدى السبیل ورد التحیہ وغض البصر واعان علی الحمولہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس نے یہ کام کیے۔ کیا؟ ایک تو کسی کو راستہ بتلائے، کوئی پوچھے بھائی کہاں فلاں جگہ فلاں گھر جو ہے وہ کس جگہ پر ہے، فلانے کی دکان کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کو راستہ بتلا۔ اسی طرح سے سلام کا جواب دے اور اپنی نگاہوں کو، نظروں کو نیچی رکھے، اس لیے کہ ہر طرح کے آدمی وہاں چل پھر رہے ہیں تو نظر اٹھی رہے گی تو لوگوں کے عیب کھلیں گے، عورتیں ہوں گی تو ان کے اوپر نظر جائے گی، اس لیے نظروں کو نیچے رکھے۔ وَأَعَانَ عَلَى الْحَمُولَةِ، اور جس کے اوپر بوجھ زیادہ کسی چیز کا سامان کا ہے اس میں اس کی مدد کرے۔ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا بوجھل سامان اٹھا کے جا رہا، اٹھ نہیں رہا، تو آپ بیٹھے دیکھ رہے بھائی مجھے کیا مصیبت پڑی، اپنا آپ اٹھا لے گا، کیوں ہے تو سامان لے کے جا رہا، نہیں بھائی اس کی جا کے مدد کرو۔ تو یہ ہے کہ ایسے کام کرے تو پھر راستے میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو ورنہ تو اس میں پھر کوئی خیر نہیں، کیونکہ جگہ ہی خیر کی نہیں ہے۔ الفصل الثالث عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم فقال السلام عليكم قالوا عليكم